अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह आपको ये वीरान बंजर सेट देखकर कुछ अजीब सा लग रहा होगा। एक खालीपन सा, एक अजीब सी कैफियत आपकी आंखों के सामने तारी हो गई होगी, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, सरसब्ज बाग देखते हैं, फूल देखते हैं, तो आपकी आंखें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। और जब आप ऐसे ढांचे, पत्ते, खिज़ां का सा मौसम देखते हैं तो एक डिप्रेशन सा छा जाता है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे इंसान बनाए हैं और कुछ इंसान, जिस तरह आज हमारा सेट है, कुछ इंसानों का दिल इस तरह बंजर होता है। उनसे किसी की खुशी नहीं देखी जाती, उनके दिल में कभी भी फूल नहीं खिलते, उनके दिल से कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं निकलती, बल्कि किसी की कामयाबी देखकर उनके दिल में जैसे आग सी भड़क उठती है। इसलिए कि उनकी बीमारी का नाम है हसद, जलन, बोझ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अल्लाह ताला ने सबको बहुत नेक और सादा पैदा किया था, लेकिन इस दुनिया की रंगीनियां कुछ लोगों को अंधा कर देती हैं और वो इस रंगीनियों में ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें कितना पाकीज़ा भेजा था इस दुनिया में। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बज़ाहिर दिखने में तो ऐसे लग रहे होते हैं कि वो आपके खैर ख्वाह हैं, आपके हमदर्द हैं, लेकिन आप उनका अंदर नहीं झांक पाते। आप उनके अंदर की वीरानी, हसद और वो आग नहीं देख पाते जो आपको कामयाब देखकर उनमें भड़कने लगती है। और फिर वो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करना शुरू करते हैं, कभी अपनी जुबान से, कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से, कभी अपने आमाल से। वो आपको जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ये भी नहीं जानते कि उनके किसी अमल से दूसरे को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के कुछ ऐसा अमल करवाते हैं जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान को जो कामयाब होता जा रहा है उसको नुकसान पहुंचे। और आजकल ऐसा बहुत सुनने में आने लगा है, यहाँ तक कि जब आपको कोई तकलीफ होती है या आपकी तकलीफ का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ने लगता है, आपको लगता है कि आप पे किसी ने कोई असर किया हुआ है, आप पे किसी ने कोई जादू कराया हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये जहालत की बातें हैं, और शायद उन लोगों में मेरा शुमार भी होता है। अगर मेरी अम्मी देख रही होंगी तो कहेंगी ये क्या फजूल की बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी जब आप मुश्किलात से दो चार होते हैं तो आपका दिल ये यकीन करने पर मजबूर हो जाता है कि शायद आप भी किसी आसेब के साए तले हैं। शायद आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे खुश नहीं, बल्कि उनको तकलीफ है आपकी शोहरत से, आपकी खुशी से, आपकी खुशहाली से, आपकी कामयाबियों से। ये एक आम इंसान के लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कभी कभी उसके बहुत करीबी लोग, उसके बहुत अपने, उस पर कुछ इस तरह के अमल करवाते हैं, कुछ ऐसी बंदिशें करवाते हैं जिसकी वजह से वो इंसान बिल्कुल टूट फूट जाता है। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि इसका कितना बड़ा गुनाह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस घर में आप शिफ्ट हुए हैं, जो नया घर आपने इतनी मेहनत से खरीदा है, एक पूंजी जमा करके, उनमें भी कुछ ऐसे असरात बाकी होते हैं जो आप पर हावी हो जाते हैं। और कभी कभी आपकी जिंदगी के सितारे कुछ इतने अच्छे नहीं चल रहे होते जिसकी वजह से आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको ये लगता है कि जैसे उन पे किसी ने असर कराया है। और शायद मैं उनको बेवकूफ़ कहूँगी, मेरा शुमार भी उन बेवकूफ़ लोगों में होता है कि कभी कभी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यहाँ कैमरे के आगे आती हूँ इंट्रो देने और मेरी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और मेरे हाथ कांप रहे होते हैं, मेरी जिससे मेरा सुनसा हो जाता है। मैंने कई दफ़ा अपनी टीम से, अपने लोगों से इस चीज़ का जिक्र किया, तो
مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا ہے، لیکن میں کرتی ہوں میرا کون دشمن ہے، میری تو کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے. وہم، ایک وہم سا دماغ میں ہو جاتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے ناشتہ صحیح سے نہ کیا ہو سکتا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہو، دودھ نہیں پیتی ہوں، کسی اور وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہو یا سن ہوتی ہوں، مگر میرا دماغ ایک دم جاتا ہے کہ یا اللہ کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا. اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی ایسی چیز نکل آئے جو ایک غیر اتفاقی طور پر نکل آئے اور اس سے آپ کو آپ کا وہم یقین میں بدل جاتا ہے کہ کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے، جیسے کہ سانپ، جیسے کہ کوئی تعویذ یا غلط جگہوں پہ پڑی ہوئی سوئیاں، کیلیں، یہ سب آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو آپ کا برا چاہتا ہے. لیکن میں پھر ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے، جو آج ہم آپ کو دکھائیں گے جس میں مختلف لوگ اپنے ساتھ آپ بیتی یہاں سنائیں گے، جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور انہوں نے چیزیں پکڑی ہیں اور اس کے بعد بہت ساری نمازیں پڑھنے کے بعد، اللہ سے معافیاں مانگنے کے بعد وہ اس کے اثر سے دور ہوئی ہیں اور ان کی زندگی ایک نارمل پاتھ پہ چلنے لگی ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ساری بری طاقتوں سے بہتر ایک بہت اچھی، بہت پاورفل طاقت ہے، اور وہ ہے اللہ کی طاقت، خدا کی طاقت. اس طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہو نہیں سکتی. برائی جتنی بھی سٹرونگ ہو لیکن اچھائی اس سے زیادہ سٹرونگ ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا قریبی، کوئی آپ کا بہت، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جو آپ کا بہت، جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس نے آپ پر یہ سب کچھ کرایا ہے، تو آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ میں اس سے بدلہ لوں اور میں اس کے ساتھ کچھ کروں، ایسا سوچے سمجھے بغیر آپ پازیٹیو سوچ رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں. آپ ضرور اس اثر سے، اس آسیب سے دور ہو سکیں گے. میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں، میرے ایسے بہت ساری سیلیبریٹی گیسٹ ہیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو آپس میں ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. کسی کو کوئی وہم ہوتا ہے، کسی کو کوئی شک ہوتا ہے، کسی کو کوئی یقین ہوتا ہے. ایک ایسی میری سیلیبریٹی گیسٹ جو کئی دفعہ میرے شو پہ آتی ہیں، ہنستی مسکراتی ہیں، کھیلتی ہیں، گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی سیلیبریٹی کی زندگی میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں. یہاں بیٹھ کر ہنسنے بولنے والے کیا پتا اندر سے ان کی کیا تکالیف. میری ایک ایسی سیلیبریٹی گیسٹ جن کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت سارے مسائل کی جو وجہ ہے وہ یہ جادو ٹونا اور آسیب ہے، ان کی آپ بیتی سنتے ہیں. وہ کیونکہ اس وقت کانسرٹ میں تھی، آ نہیں سکی، تو ہم نے وہیں کیمرہ بھیج کر ان سے ان کی آپ بیتی سننے کی کوشش کی ہے. آئیے آپ کو بھی شیئر کرواتی ہوں اور ملواتی ہوں حمیرہ ارشد سے، جو سنانا چاہیں گی وہ کیفیت جس سے وہ دو چار رہی ہیں. آج کل لوگوں میں جس طرح ایک دوسرے کے لیے نفرت اور ایک دوسرے کے لیے حسد اور ایک دوسرے سے جو جیلسی ہے، ایک دوسرے کو وہ دیکھ نہیں سکتے، سکے بہن بھائی بھی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہیں جس طرح کے کوئی دشمن ہوتا ہے. اور کبھی کبھی بلا وجہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی آپ کا دشمن ہے یا نہیں ہے، وہ کیا آپ سے چاہتا ہے کیا نہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی یہ کالے علم والے بابوں کے وہ لگتے ہیں، جو کمرشل وغیرہ لگتے ہیں، اس میں وہ اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح وہ نعوذ باللہ خدا ہیں، کہ من پسند کی شادی، محبوب کو قدموں میں گرانا، گھریلو جھگڑے، ساس کو تابعہ بنانا، ہسبینڈ کو تابعہ بنانا، لکی نمبر نکالنا، فلاں کرنا وہ کرنا. تو جن لوگوں کے عقیدہ تھوڑا جن لوگوں کا ہے کمزور، وہ پھر اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک سچائی ہے، اس کو ہم بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے. تو میں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ظاہر ہے یہ ایک علم ہے. تو اس کی حقیقت سے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی بے وقوفی ہے. میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ کالا جادو ہوتا ہے. میں یہ بات ضرور کہتی ہوں کہ اس میں سچائی ہے. اور میرے گھر میں سے ایون دین میری جو پانی والی ٹینکی تھی، جب ہم لوگوں نے گھر چھوڑا وہاں پہلے،
تو جو لوگ بعد میں آئے انہوں نے پھر بعد میں مجھے کال کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے اگر کارپیٹ اٹھائے تو کارپیٹوں کے نیچے سے تعویذ نکلے, سیڑھیوں میں دیکھا تو سیڑھیوں میں تعویذ تھے, پھر وہ جیسے کہ لائک بڑے بڑے باکس ہوتے ہیں, باکسوں کے نیچے مطلب وزن کے نیچے دبائے ہوئے تھے. پھر سرونٹ کوارٹر کے پیچھے ہمارے باتھ روم بنا ہوا تھا, تو باتھ روم کے اوپر بہت ساری وہ اینٹیں لگا کے تو ان کے نیچے تعویذ دبے ہوئے تھے. ایون دین اتنے زیادہ تعویذ تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پورا ایک اتنا بڑا شاپر جو ہے وہ تعویذوں کا آپ کے گھر سے نکالا ہے. میں جس کے پاس بھی گئی انہوں نے حساب جو انہوں نے کہا جی بتانا نہیں آپ نے کچھ, ہم بتائیں گے. تو میں واقعی میں خاموش رہی, میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں گے. اور واقعی میں انہوں نے بہت 80% انہوں نے ٹھیک بھی بتایا. بتا تو ہر کوئی دیتا ہے کہ یہ ہوا ہوا ہے وہ ہوا ہوا ہے, لیکن کوئی اس کے لیے کوئی وہ جو نظر آنی چاہیے کہ وہ ختم ہو گئی یا کوئی چیز, تو اس میں مجھے کوئی نہیں. میں گئی تھی بہت سارے بابوں کے پاس لیکن ایسے ہوا اتنا خاص کچھ بھی نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ زندگی میں بہت زیادہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے خدا ان پہ آیت نازل کر سکتا ہے, تو ہم تو بہت ایک خاکی اور گناہگار لوگ ہیں, تو ہم پہ تو زیادہ ہو سکتا ہے یہ چیز. جی ایسے میرے بہت سارے سیلیبریٹی گیسٹ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور ان کی زندگی میں جو کبھی مشکلات آتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے, یا ان کو بھی ایسی چیزیں کچھ گھر سے ملی ہیں. انفیکٹ میرے گھر سے سانپ نکلنا شروع ہوئے تھے, اور 3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے گھر سے سانپ نکلے ہیں. اور یہ جب ہوا تو دل ایک دم بہت ڈر سا جاتا ہے, بچوں کا گھر ہوتا ہے. پھر اللہ سے انسان یہی دعا کرتا ہے, یا اللہ پتہ نہیں ہم نے کسی کا برا نہیں کیا, کوئی کیسے ہمارا برا کر سکتا ہے, کوئی کیسے ایسے کر سکتا ہے. تو دل بڑا تکلیف دے, مطلب یہ چیز برداشت کرنا بہت مشکل ہوتی ہے, اور سوچنا بھی کہ کون ہے ایسا. یہ میں یا کوئی بھی جاننا بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی قریبی آپ کا ایسا نکلا تو آپ کو بڑی تکلیف بھی پہنچے گی. لیکن اس بات سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے, اس فہم سے کہ اگر آپ سے نفرت کرنے والے ہیں تو آپ سے محبت کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں. اور سب سے بڑی ایک طاقت جو آپ سے 70 ماہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے وہ ہے اللہ. اور اس پر اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہو تو آپ کبھی نہیں گرتے. کوئی ایسا کالا علم, کوئی ایسا کالا جادو آپ کو نہیں گرا سکتا. تو آپ اپنی زندگی میں اپنی بیسٹ دینے کی کوشش کریں, بیسٹ ایور جو آپ دینا چاہتے ہیں. ان چیزوں سے چاہے آپ کے گھر تعویذ نکلے, چاہے کوئی ایسی چیزیں ہوں, آپ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں, اور جس بات پہ آپ جا رہے ہیں, جو کامیابی کی منزل آپ پا رہے ہیں, اس کی طرف چلتے رہیں سیدھا, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ادھر یا ادھر کے لوگ آپ کو روکنا چاہ رہے ہیں, آپ کے آگے روڑے اٹکانا چاہ رہے ہیں. صرف یہ سوچ کے کہ ایک طاقت ہے جو آپ کو بچانے میں کامیاب رہے گی, وہ ہے اللہ کی طاقت. کیونکہ یہ شو ایک ایسا شو ہے جس میں شاید کسی پروڈکٹ کے بارے میں بولنا کچھ عجیب ہے, لیکن کیونکہ یہ میری جاب ہے اور اوبیسلی مجھے اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا پڑے گا, مجھے جذباتی نہیں ہونا. تو میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ آپ کا بھلا بھی چاہتے ہیں, جو بہت سارے لوگ برا چاہ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بھلا بھی چاہتے ہیں. اور بہت سارے ایکسپرٹس جو ہمارے شو پر آتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کو فائدے کی بات پہنچا کے جاتے ہیں. ایک ایسی پروڈکٹ جو 1 مارچ کو آنے والی ہے, جس نے اپنا بیسٹ ایور فارمولا دیا ہے آپ کی سکن کے لیے, اس کا انتظار رہے گا. اور 1 مارچ کو دیکھیے ایک نئی زبردست انٹرنیشنل چیز آپ کو ملے گی, جس کی وجہ سے آپ اپنی سکن کی کوالٹی کو امپروو کر سکیں گے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. پروگرام کا موڈ آج کچھ ڈفرینٹ ہے. آج ہم ان لوگوں کی آپ بیتی جاننے کی کوشش کریں گے جنہوں نے کبھی اسکرین پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں نہیں کی جو وہ آج کرنے والے ہیں. شاید میں نے بھی آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا ہوگا کہ میرے گھر سے سانپ نکلا ہے, یہ وہ. جب ہمارے گھر سے سانپ نکلا تو ہم نے سوچا کہ ہم گھر کے قریب کنسٹرکشن ہو رہی ہے, پازیٹیو سوچ لانے کی کوشش کی, اس لیے نکل آیا. لیکن اگر تھوڑا سا ایک خواتین ڈر جاتی ہیں تو کچھ دیر کے لیے وہم ہوا کہ پتہ نہیں شاید اس وجہ سے ہے کہ کسی نے کچھ پڑھا ہوا ہے, کسی نے کچھ کرایا ہوا ہے. لیکن جب بھی آپ کسی نئے گھر میں انٹر ہوں, سب سے پہلے قرآن خوانی کرائیں. آپ کے قدم رکھنے سے پہلے وہاں
قرآن خوانی ہونی چاہیے, صدقہ دیتے رہیں. ان کی طاقت اتنی ہے کہ وہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں, وہ سب طاقتوں کو یہ نگیٹ کر دیتی ہے. تو پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. آپ سے بھی میں آج سوال کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے, کچھ عجیب سا, بھاری پن سا ہے, طبیعت خراب رہتی ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے کچھ نہیں ہے, لیکن آپ نڈھال, تھکے تھکے سے, گرے گرے سے, ڈپریسو ہمیشہ رہتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کے دوستوں کے ساتھ یا آپ کے دوستوں کے بھیس میں کوئی ایسا دشمن تو نہیں ہے جو آپ کو گرانا چاہتا ہے؟ اگر کچھ ایسا وہم ہے تو آج شیئر کریں مجھ سے, اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی جیسے آپ میرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو مضبوط رکھے اور اپنے جو آپ کا مشن ہے زندگی کا, جو ایمبیشن ہے, اس میں کامیاب رکھے. گڈ مارننگ پاکستان بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. یا ڈر, ہماری زندگی کی وہ کمزوری ہے جو بچپن سے ہی ہماری رگوں میں پرورش پا رہی ہوتی ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جنات کچھ لوگ کہتے ہیں ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتے. جن ایکچول اللہ کی ایک مخلوق ہے, جن ہوا ہیں, اور وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. کچھ ہمارے دماغی کی کمی, دماغ کی کمی, عقل کی کمی, علم کی کمی. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن سے ہمارے ہاں انہوں نے ویلکم بیک, گڈ مارننگ پاکستان. ہم نے جب بھی ایسا کوئی شو کیا ہے ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوا, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 1-1.5 سال بعد ہم ایک ایسا شو کر رہے ہیں جس میں میں مطلب کوشش یہ کروں گی کہ اس طرح کی کوئی باتیں نہ کریں, مگر میرے جو سیلیبریٹی گیسٹ یہاں موجود ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتی بیان کرنی ہے, جو انہوں نے سنا ہے, انہوں نے دیکھا ہے, جو ان کے اوپر بیتی ہے, جو ان کی پرسنل چیزیں ہیں وہ ہم سے شیئر کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس پہ بلیو نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان لوگوں کے حالات جن کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں زندگیاں, کیونکہ ان کے اندر وہ اسٹیمنا, وہ جو ول پاور تھی اس سے فائٹ کرنے کی, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ آج کا پروگرام کرنے کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ اپنی ول پاور کو نہ ختم کریں, آپ کے اندر جو اسٹرینتھ ہے لڑنے کی اس کو نہ ختم ہونے دیں. یہ آج کا پروگرام اس مقصد کے تھرو ہم کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں جویریہ سعود, السلام علیکم, غزالہ جاوید, آسیہ ہیں, عظمیٰ طاہر ہیں, یہ چاروں ہیں. اور ہم لوگ جب کبھی آپس میں ملتے ہیں تو ایسی ذکر میں بات نکل آتی, تو پھر ہم نے سرسری سی جب آپس میں بات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس چیز سے آگاہ کرنا چاہیے لوگوں کو. ہر بندہ ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیٹڈ, یا تو اس کے ساتھ ہوا ہے, ہاں, یا اس کی فیملی میں ہوا ہے, ہاں, یا کچھ ہے. لیکن کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے, یہ سب فراڈ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. تو ایسا تو کچھ نہیں ہے, اس میں تو قرآن میں بھی ذکر ہے, اور ہماری نبیوں پہ ہوا تو ہم تو بڑی معمولی چیزیں, ہم تو ان کی خاک بھی نہیں ہے. تو یہ ہے, لیکن جو ڈکوسلے ہیں وہ بھی ہیں, وہ بھی ساتھ ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں ڈکوسلے, اور مطلب اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی تو اس پہ جن آ گیا, اگر کچھ اور ایسا ہو گیا تو اس نے اوپر ایسا طاری کر لیا اور خوب یوں کر لیا. وہ ایک ڈرامے دیکھ دیکھ کے یا اس طرح کی چیزیں سن سن کے جو بڑوں سے آتے ہیں کہ جی حال پڑ جاتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو وہ لڑکیاں اس طرح کر کے اپنی باتوں کا فائدہ. لیکن یہ چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ تو خیر میری فیملی میں تو ایسا ہوا ہے, کیا نام لیتے ہیں آپ کو, میرے فادر تھے, میرے فادر کی, میرے پیرنٹس فیملی پوری لندن میں تھی. تو میرے فادر کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کہ وہاں پہ لندن میں بھی جو بھی ڈاکٹرز تھے ایڈمٹ ہیں, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو بیماری کیا ہے. ایک دم مطلب
ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز لندن میں ہیں, لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں, تو وہ آلریڈی ادھر ہی تھے, تو سب دیکھ رہے ہیں, ان کو بیماری نہیں سمجھ آ رہی. خیر بہت پریشان. اسی چکر میں بھی اس وقت میٹرک میں تھی, میری شادی میٹرک میں اسی چکر میں ہوئی کہ وہ اتنے زیادہ حالت خراب ہوگی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی جواب دے. اچانک میری پھپھو رہتی ہیں جہلم میں نا, تو انہوں نے دیکھا کیا نام لیتے ہیں کہ وہ صفائیاں کرا رہے تھے, اور تکیے بڑے خراب ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یہ تکیہ جو ہے اس کو روئی نکال لو دوسری. تو اس روئی کے اندر, تکیے کے اندر ایک پتلا بنا ہوا تھا, آدمی کا پتلا تھا, اور اس کے اوپر نا پوری سوئیاں لگائی ہوئی تھیں اور اس طرح کا نا. تو انہوں نے بڑا عجیب سا, اچھا وہ کمرہ جو ہے میرے فادر کا کمرہ تھا, میرے فادر کے بیڈ روم تھا اور وہ انہیں کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی ان کو یہ کیا. انہوں نے مولانا تھے, ان کو بلوایا, تو انہوں نے کچھ پڑھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو فوراً نا دریا میں ڈال دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے اللہ اس کو سلامت رکھے. تو اس طرح کر کے وہ ہے یقین, مطلب میری مدر کو تو خیر زندگی میں ہی نہیں کبھی یقین ہوا تھا, لیکن جب وہ اس کے بعد ان کو جو سمندر میں ڈالا گیا, بڑا پڑھائی شڑائی کرائی گئی یہ وہ, تو قدرتی وہاں پر جو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا, ان ابو کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. اور مطلب سمجھ نہیں آیا وہاں کے ڈاکٹرز کو کہ یہ کیا ہوا, کیسے ریکور ہونا شروع ہو گیا. اور مطلب آپ اگر لوگوں کو پتا ہے تو اس چیز کا دنیا میں سب سے زیادہ جنات جو ہے وہ لندن میں ہے, انگلینڈ میں ہے. سب سے زیادہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے. بہت سپرسٹیشس قوم ہے, سارے وہم, اور جو کہتے ہیں نا کہ ہندو اور جو مسلمان ہیں, جو بنگلہ دیشی ہیں, یہ بہت زیادہ جادو ٹونا اور اس میں آسیب وغیرہ پہ بلیو کرتے ہیں. سب سے زیادہ دنیا بھر میں جو ہے وہ UK, انگلینڈ جو ہے وہ اس میں مشہور ہے پرانے زمانے میں. نہیں تو UK میں ہے بھی ہے. دیکھو ایک وہاں پہ کیا نام لیتے ہیں, والسٹو میں ایک پارک ہے, تو آپ مطلب سب سنتے تھے کہ پارک ہے, وہاں پہ جائیں, گاڑی بند کر دیں, گاڑی چلتی. تو مجھے یقین نہیں آتا, ہم لوگ کہاں ان چیزوں پہ یقین کر رہے ہیں, بے وقوف بنا رہے ہیں, پاگل. تو میری بھتیجی ایک دن کہتی ہے پھپھو آپ یقین کریں کہ ایسا ہے, آپ چلیں ہمارے ساتھ. تو وہ ہوتی ہے نا بڑی بچیاں, بڑی کیوریوسٹی اور بڑی ان کو ہوتا ہے کہ چلے 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 دیکھیں تو کیا ہے. سارے رات کو سو گئے. تو میں تو لڑکیوں کے ساتھ لڑکیاں بن جاتی نا, تو فوراً میں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں, سب سو جائیں گے, ہم چلیں گے. ہم لوگ سارے جب سو گئے, میں میری دونوں بھتیجیاں, ہم لوگ وہاں گئے. تم یقین کرو ندا کہ اس پارک میں ایک پوائنٹ ایسا تھا, کوئی ڈلان نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں, اسٹریٹ روڈ تھی. آپ جا کے نا اندھیرا بالکل نا, گاڑی بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چلنی شروع ہو گئی. میرے چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہماری کہ گاڑی چل رہی ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ فیمس ہے اس جگہ پہ کہ آپ ادھر جا کے گاڑی کھڑی کر دیں, آپ کی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. وہاں پہ یہ چیزیں ہیں, یہ ہاں خود بخود, کوئی آپ سٹارٹ بھی نہیں کریں, بند کر دیں, نہیں بند کریں, کوئی ڈرائیو نہیں. اور کوئی یہ نہیں کہ ڈلان ہے, یہ ہے. اور وہ صرف ایک تھوڑا سا ایسا پیسیج وہ ہے, اتنی سی جگہ ہے کہ جس سے وہ چلتی ہے اور آگے جا کے وہ رک جاتی ہے. اپنے ساتھ کبھی آپ کو ساتھ فیل ہوا کہ یہ میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں کہیں جا رہی تھی, ریکارڈنگ پہ گئی تھی, تو مجھے ہنا کا فون آیا بیٹی کا. تو کہنے لگی کہ امی وہ میرے پاس رہنے ہیں. تو کہتی ہے امی آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتی کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں, میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے, گھبرا رہی ہے ایسے. میں نے کہا تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہتی میں سو کے اٹھی تھی, تو میں آپ کے کمرے میں گئی ہوں, تو آپ کے کمرے میں جہاں آپ لیٹی ہوئی تھی ادھر بلڈ پڑا ہوا ہے, اور زمین پہ بھی بلڈ پڑا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہوئی نا, اور میں نے دیکھا میرے کپڑے کٹ کے, جگہ جگہ سے کپڑے کٹ رہے ہیں, ایسے نیل پڑ رہے ہیں جسم میں, ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے بھی پوچھا, میں نے کیا نام لیتے ہیں, میں تو یہ جنید اقبال جو ان سے پوچھ لیا, ادھر سے اپنے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن سے پوچھ لو. تو انہوں نے کہا آپ وہ مطلب ایسا پڑھائی کروائیں, اور مطلب ہم لوگوں کے جو ایسے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ سب کچھ, آپ قرآن پڑھیں, یہ آیت پڑھیں, یہ پڑھیں, چاروں کل پڑھتی رہیں, صبح اٹھے وہ اپنے پہ پھونکے, پڑھ کے پی لیں, یوں پانی کاٹے وہ پی لیں. تو اسی طرح میں کرتی رہی. لیکن یہ چیزیں برحق ہیں کہ لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ جب ایسی چیزیں ہوتی تو کتنا خوف زدہ آپ ہو جاتے ہیں, مطلب اچھا آپ بیمار اور زیادہ ہو جاتے ہیں سب اچھا. چیزیں. لیکن خوف زدہ کی بات یہ کہ ندا میں نے یہی دیکھا جو تم نے ابھی شروع میں کہا ہے, کہ جب آپ کا اتنا سٹرونگ بلیو ہے نا اپنے رب پہ, اور آپ
آپ اپنی ول پاور ختم نہ کریں، اور لڑنے کی اسٹرینتھ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اللہ پہ اتنا ٹرسٹ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، یہ چیزیں اسی کی ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو آپ جو اپنے قرآن پاک ہے اپنے اوپر پڑھیں، پاک صاف رہیں. سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ پاک رہیں، صفائی ہر کا خیال. وقت صفائی کا خیال کریں، وضو میں رہیں 24 گھنٹے. آپ پڑھتے رہیں اپنے، انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو جویریہ، میں تم سے پوچھوں گی کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا ایسی چیز فیل کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ لگا ہو کہ کوئی ہے کوئی ایسی چیز؟ کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لائک مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، میں مڑ کے دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا، پھر میں آنکھیں بند ہوتی ہیں میری اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے مطلب ایک کھڑکی کی طرف کوئی کچھ دروازہ بجا کے چلا گیا ہے. مجھے باقاعدہ ایسا فیل ہوتا ہے بیل بجی ہے. میں یاسر کو بھیجتی ہوں آدھی رات کو، یاسر دیکھو بیل بجی ہے، دیکھ کر آتا ہے نہیں ہے. آپ کو کوئی ایسی قوت محسوس ہو؟ ندا، میں تو باقاعدہ جن دنوں پہ، ابھی میرے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، لیکن جن دنوں وہ بعد میں تمہیں بتا رہی، مجھے باقاعدہ ایک کرلی سے بال، کالا سا آدمی آپ کو کچھ نظر نہیں آتا؟ باقاعدہ میرے ساتھ چل رہا ہوتا تھا. میں یوں دیکھ کے پھر میں پڑھ کے پھونکتی تھی. میں نے اس کی شکل اگر میں دیکھوں تو میں اس کی شکل بھی بتا سکتی ہوں کہ کیسی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جناب، بریک کے بعد واپس آئیں گے ہم. اور یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے آپ کو یہ حوصلہ دینا کہ اپنی اسٹرینتھ نہ ہاتھ سے جانے دیں، اپنے آپ کو چھوڑ نہ دیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو جو دوسرا آپ کو آپ کی زندگی خراب کرنا چاہتا ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، جو اس کے گندے مقاصد ہیں. تو آپ اللہ کی طاقت کو سب سے بڑا گردانیں اور اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کریں. گڈ مارننگ پاکستان. کی جو کیفیت ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں؟ اس وقت تو میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ساتھ. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. منیب بھڑکتی آگ کے سامنے کالے علم کا بازار سجائے ہوئے ہے. گڑیا کے جسم میں سوئیاں گھونپ کر جس پر کالا جادو کروایا جا رہا ہے اسے بندشوں میں جکڑا جاتا ہے. لیمو پر سندور سے مخصوص علامات بنا کر دیوی دیوتاؤں اور شیطانوں کو اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے. اگر عمل کے دوران کوئی غلطی ہو جائے اور دیوی دیوتا یا شیطان غصے میں آ جائے تو ان سے بچاؤ کے لیے ناریل کو ساتھ رکھا جاتا ہے. کالا دانا اور لوبان کو ملا کر آگ میں پھینکا جاتا ہے تاکہ آگ زیادہ بھڑکے اور تینوں شیطان جلد از جلد ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. آج ماحول کچھ عجیب سا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا، اور بہت عجیب چچراہٹ سی مجھے اور بہت وحشت سی ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ باتیں جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو آپ اندر سے بڑے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب کیفیت کچھ عجیب سی ہوتی ہے. ویسے بھی ندا، یہ مخلوق تو ہے نا آپ کے ارد گرد، تو آپ سے انسانوں سے زیادہ ہے، تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک لیں، چاروں طرف پھونک لیں، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ہیں آپ کے ساتھ ہیں. جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اور بھی. کیمرہ مین چلتا. اچھا جویریہ، تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیل کیا ہے زندگی میں کبھی ایسا؟ اور یہ تو ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ خود بتائیے. اس کے روپ ہم نے دیکھے ہیں وہ والے. کچھ نہیں، ہم لوگ نیا گھر شفٹ کیا تھا ہم نے، تو نئے گھر میں جب ہم شفٹ ہوئے تو دوسرے ہی دن میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی، حارث کی چھوٹے بھائی کی.
اور اس کو 103 104 بخار سے بڑھتے بڑھتے 105 106 تک پہنچ گیا. ان کی بیٹی کی شادی تھی ان دنوں میں, تو ہم اس کو ہاسپٹل لے گئے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا, برف کی سل پہ لٹا دیا ڈاکٹرز نے, سب کر لیا, ہر طرح کا کر کے دیکھ لیا, لیکن بخار اس کا کم نہیں ہوتا تھا. تو جب وہ ہوش میں آیا تو امی نے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے تمہیں, کیونکہ ہم سب گھر میں نہیں تھے, پرانے محلے میں گئے ہوئے تھے, کچھ سامان رہ گیا تھا وہ لینے, یہ اکیلا تھا گھر میں. تو اس نے کہا پتہ نہیں, میں کھڑا ہوا تھا, مجھے کھڑکی کے پاس کسی نے چچ کر کے بلایا ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے, اور وہ کوئی عورت نظر آئی مجھے ایسے کھڑکی کے سامنے, اور اس کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی. اس کے بعد وہ 3 دن ہاسپٹل میں رہا, 3 دن تک اس کا بخار نہیں اترا. ڈاکٹرز نے کہا, کبھی کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈ ہے, کبھی کہہ رہے ہیں ملیریا ہے, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, سارے بلڈ ٹیسٹ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیماری کیا ہے. پھر ایک کوئی امام صاحب تھے مسجد کے, ان کو لے کر کہیں سے آئے پاپا. وہ 3 دن تک آ کر 1-1.5 گھنٹے تک قرآن شریف پڑھتے تھے اور پھونکتے تھے, پانی وانی پلاتے تھے, اس پہ چینٹے وینٹے مارتے تھے. اس کے 3 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. پھر وہ چلا گیا, دبئی چلا گیا جاب کے لیے اپنی. اس کے جانا تھا, اس کے 1.5 ہفتے کے بعد ویسی فلائٹ تھی اس کی. ٹھیک ہونے کے 1.5 ہفتے بعد وہ چلا گیا. اتفاق سے رمضان شروع ہونے والے تھے, تو میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں, میری بہن بھی چھوٹی میرے ساتھ بیٹھی, ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے, اور اس کے بعد کسی نے کچھ محسوس نہیں کیا اتنا نا. بس یہ ہوتا تھا کہ کبھی جیسے میں سوتی تھی تو ایسے ہم سوتے تھے, تو میری بکس بہت ساری ہوتی تھی, پڑھتی بہت زیادہ تھی, شعر و شاعری کی کتابیں. تو کیونکہ نیا گھر شفٹ کیا تھا تو سامان کہیں کہیں رکھا ہوتا تھا, تو اکثر بکس گر جاتی تھی. اچھا, تو ہم سمجھتے تھے کہ ابھی سامان ایسی رکھا ہوا ہے نا, چیزیں گر رہی ہیں شاید رات کے وقت اس طرح, تو اتنا نوٹس ہی نہیں کیا. اس کے بعد پھر امی لیکن کہتی تھی کہ دیکھو بھائی کے ساتھ ہوا تھا نا, کوئی مسئلہ ہے, تم لوگ پڑھ کے سویا کرو, یہ کیا کرو. اب اعتکاف میں جب ہم بیٹھنے لگے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چادر لگا دیتے ہیں چاروں طرف سفید, اور ایک ہی روم میں اور میری بہن بیٹھتے تھے, لیکن ہم دونوں کے بیچ میں بھی پردہ ہوتا تھا نا, چادر ہم نے لگائی وائٹ. تو ہم نے وہ چادر لگا دی اور ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے. رات کو جب ہم سوئے ہیں تو تقریباً کوئی 3:30 بجے سوتے تھے, اور 1-1.5 گھنٹے بعد اٹھ جاتے تھے, 3-3:30 بجے. تو جب ہم سوئے تو مجھے ایسے نا, میں سو رہی تو مجھے خواب میں ایسے آیا کہ جیسے کوئی کالی سی عورت, جو نقشہ میرے بھائی نے بتایا تھا, کالی سی عورت, بڑی بڑی سفید آنکھیں اور عجیب سے اس کے دانت, اور وہ میرے یہاں پہ بیٹھ کے, سینے پہ بیٹھ کے میرا گلا دبا رہی ہے, اور میرا سانس ایسے رک گیا, اور میری جسم کا نا کوئی بھی حصہ کام نہیں کر رہا, یہاں تک کہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی میری. اور میں یہ خواب دیکھتے دیکھتے جیسے میری آنکھ کھلی ہے, تو واقعی مجھے ایسا تھا میں بے جان ہوں نا بالکل, اور دل میں پڑھ رہی تھی آیت الکرسی. تو خیر میں ہوش میں آئی تو ایک دم سے میں نے کہا ہیرا, کیونکہ وہ پردہ تھا تو بہن تو برابر میں تھی. جی, میں نے کہا سوئی نہیں. کہنے گے جی میں سوئی تھی, میں نے اتنا گندا خواب دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ تو اس نے بھی وہی دیکھا جو میں نے دیکھا, دونوں نے ایک وقت میں ایک ہی چیز دیکھی. میں نے کہا ہیرا کیا ہو رہا ہے؟ ہیرا نے کہا جی پتہ نہیں. اب ہم دونوں خاموش, بالکل خاموشی, اور خاموشی میں جیسے کوئی ٹھنڈی آہ نہیں لیتا, ایسی کوئی ہم آواز سی آئی نا ہمیں. اچھا اس زمانے میں سردیاں تھیں. وہ آہ کس نے لی تھی؟ وہ پتہ نہیں, نہ میری بہن نے کیا نہ میں نے کیا. اب ہم دونوں اکیلے کمرے میں, سب لوگ نیچے سو رہے ہیں, ہم اوپر اکیلے دونوں. خیر ہم نے پڑھنا شروع کیا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, ہم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہو سکتا ہے شیطان ہو ہمیں ورغلا رہے ہو ایسے ہی نا. لیکن پہلی دفعہ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے, میں تو پہلے بھی بیٹھی رہی, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اس کے بعد فجر کا وقت ہوا تو ہم باتھ روم گئے پانی کے لیے. جو نل کھولا ہے تو اتنا کوئی بدبودار پانی باتھ روم میں, اتنی صاف پانی, اور اس میں اتنی گندی بدبو تھی کہ الٹی آ جائے انسان کو. میں نے کہا ہیرا اس میں تو بہت بدبو آ رہی پانی میں, مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹینکی پاپا نے صحیح سے صاف نہیں کروائی. میری بہن کہنی ہے جی 1 مہینہ ہو گیا, کیا ہو گیا, ٹینکی صاف نہیں کرائی. میں نے کہا شاید کچھ آ گیا ہو, کچھ گر گیا ہو. اچھا میں نے پھر, ہمارے پاس بیل ہوتی تھی, ہم بیل بجاتے تھے. میں نے بیل بجائی تو میری دوسری ایک اور بہن ہے بیچ کی جو ہماری, وہ آئی کہنی, میں نے کہا پانی چاہیے وضو کے لیے, پانی اتنا بدبودار آ رہا ہے, اور یہ اور وہ اس طرح کی بات کی. میں نے دوسرے دن دیکھا تو سب کچھ صاف تھا, کوئی ٹینکی میں کچھ بھی نہیں تھا. پھر دوسرے دن جب میں گئی باتھ روم, تو جب نل کھولا تو اتنا گرم پانی کہ آپ وضو ہی نہ کر سکیں, کھولتا ہوا گرم پانی. میں نے رابی کو بلایا پھر بہن کو اپنی, میں نے کہا بھائی اتنا گرم پانی آ رہا ہے تو وضو کیسے کریں, یہ خراب ہو گیا, کوئی مسئلہ ہوا ہے نا. اس نے بوتل لا دی پانی کی, ہم نے وضو کر لیا. تیسرے دن نہانے کے لیے گئے تو پانی گرم ہی نہ آئے. یعنی یہ بیسن لگا ہوا ہے اور یہ شاور ہے, تو شاور میں جو ہے وہ ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, اور بیسن میں جو
पक्का गर्म पानी आ रहा है, वहां से वजू नहीं कर पा रहे, यहाँ से नहा नहीं पा रहे, इतना ठंडा पानी। फिर मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कोई अम्मी ने कहा बेटा एक काम करो, एहतिकाफ से उठ जाओ तुम लोग। मैंने कहा नहीं, कैसे उठ जाएं, एहतिकाफ में तो नहीं हिल भी नहीं सकते वहां से। तो अब आखिरी जो हुआ वो हुआ, मेरी बहन गिर गई बाथरूम में। मुझे नहीं पता वो कैसे गिरी, क्या हुआ, और उसके यहाँ कोनी पे चोट आई बहुत शरीर में, और उसकी कोनी वोनी सूज गई, बहुत तकलीफ भी थी ज़ाहिर है। मैंने कहा तुम देख के नहीं चलती, तुम देखो नीचे पानी होता है, ये होता है, वो होता है। उसको बोलते बोलते मैं बाथरूम गई, तो मैं बाथरूम में गिरी, लेकिन मैं ऐसे नहीं गिरी थी कि मुझे कोई ऐसी चोट लगती, लेकिन मेरे इस जगह पर ना, ये घुटने की साइड पे, यहाँ पे हल्की सी चोट लगी। उसके बाद वो सुबह मुझे लगी थी चोट, कोई तहज्जुद के वक्त की बात है, फजर तक वो इतना बड़ा गड्ढा बन चुका था, यानी गोश्त ख़त्म होता जा रहा था और जैसे वो गड्ढा नहीं बनता जाता ऐसे बनता जा रहा था। मैं तो बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा अम्मी, मैंने फिर बैल दी, मैंने कहा अम्मी देखें मेरे ये क्या हो रहा है। अम्मी ने कहा मुझे लगता है कोई हड्डी वड्डी अंदर टूट गई है, तो तुम डॉक्टर के पास चलो भाई, उठो यहाँ से डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा अम्मी मैं 10 दिन का एहतिकाफ कर रही हूँ, मैं तो नहीं उठ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा सकती यहाँ से। फिर हम लोग का क्योंकि नया मोहल्ला था, तो किसी ने बताया कि पीछे 2 गलियां छोड़ के कोई शाह साहब होते हैं और वो बीमारियों का इलाज करते हैं, पानी दम करके देते हैं। तो वो शाह साहब से अम्मी को किसी ने कहा कि आप मशवरा करें, तो अम्मी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगी, उनसे बात करूँगी। अम्मी वहाँ गई हैं, यार वो गड्ढा बढ़ते 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 ऐसा हो गया कि मेरी सिर्फ हड्डी नज़र आने लगी, यानी गोश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका था वहाँ से। और मैं देख देख के रोती थी, और मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती थी क्योंकि नमाज में बैठ ही नहीं सकती थी, इतनी मुश्किल से नमाज पढ़ती थी। और मैं कहती थी यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे क्या हो गया है। वो शाह साहब ने अम्मी को कहा कि मैं आपको पानी दूंगा पढ़ के, और वो घर में चारों तरफ, और मैं कुछ कुरान की आयतें उन्होंने बताई थी, मुख्तलिफ पारों की मुख्तलिफ आयात थी, वो हमें पढ़नी थी। तो उसी रात को क्या हुआ, उन्होंने कहा था कि दूसरे दिन से शुरू करिएगा। उसी रात क्या हुआ, जो मेरी दूसरी बहन जो एहतिकाफ में नहीं बैठी थी, वो बराबर वाले कमरे में सोती थी, एकदम से वो चीखें मारती हुई ना, हमें ऐसा लगे वो सीढ़ियों से गिरती हुई कहीं गई है। अब हम उठ तो सकते ही थे, बैले बजा बजा के थक गए। अम्मी आई हैं, क्या हो गया भाई, पता चला वो कमरे में सो रही थी, और कहती है कि मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे अलमारी खुली है, तो आवाज़ आई मुझे अलमारी खुलने की। तो अलमारी खुलने की आवाज़ आई, तो मैंने अलमारी की तरफ देखा, तो एक उसने भी वो बताया हुलिया कि काली सी औरत, और मुझे यूं यूं करके देख रही ना। कहती है मैं तो कह रही पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं उसको देखती रही पहले तो, फिर वो उठ के भागी है, तो वो सीढ़ियों से गिर गई बेचारी। फिर वो जो उन्होंने पानी दिया था वो हमने पूरे घर में डाला। उन्होंने कहा कि कोई गंदी चीज़ है जो आपके साथ ना, मतलब वो कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप ये पढ़ें, ये कुरान की आयतें पढ़ें 3 दिन तक, और ये सब सही हो जाएगा। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि उसमें ये भी होता था कि हम लाइट ऑफ करते थे, लाइट ऑन हो जाती थी, लाइट ऑन करते थे तो ऑफ हो जाती थी। फिर तुम मतलब घर छोड़ा? नहीं, अब कुछ नहीं है, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। पानी को डालने के बाद पानी डाला, फिर जो आयत उन्होंने दी थी वो पढ़ी, फिर उन्होंने आके घर देखा, देखने के बाद अब आज तक हम उसी घर में रह रहे हैं माशाल्लाह। फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने उन्होंने कुछ बताया नहीं कि क्या उन्होंने था, कहा कोई कि चीज़? ये कोई आसेब है, और ये क्योंकि घर खाली था 4 साल से 5 साल से खाली पड़ा हुआ और फिर था आप लोग आए? हाँ, फिर 5 साल बाद हम वहाँ शिफ्ट हुए। अच्छा, ऐसा भी तो होता है, खाली रहने से भी, खाली हाँ, कहते हैं खाली घर पड़ा बना रहे घर, और वहाँ लाइट्स ना ऑन हो काफी टाइम तक, तो वहाँ पर भी सुनते हैं कि कुछ ना कुछ कहते हैं हो ना कि जाता है। कमरे बंद नहीं करने चाहिए, लॉक नहीं करना चाहिए, एक तो रोशनी होनी चाहिए मगरिब के वक्त, सारी मगरिब के लाइटें वक्त ऑन तो करें, स्पेशली, और खास तौर पे अजान की आवाज आनी चाहिए, कुरान या आयत की आवाज आए, तलावत की आवाज आए, जो घर जो है बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं और लाइट नहीं लेकिन रहती है। उन्होंने ये कहा था कि वो आपको तंग कर रहे हैं ताकि आप यहाँ से ना ये चले जाएं। काम, जाहिर है आप एहतिकाफ में बैठते हैं तो सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ नहीं होता ना, वो बर्दाश्त करते नहीं हैं हर होता वक्त। अच्छा, मेरे साथ यहाँ उज़्मा तुम किधर चली गई? उज़्मा कहती है कि जब मैं इस तरह की कोई गुफ्तगू सुनती हूँ, कोई बातें सुनती हूँ, तो मेरी बहुत तबीयत मेरी ख़राब होती है। उज़्मा ठीक हो तुम? पानी पिया क्या? एक्चुअली उज़्मा तुम्हारे साथ क्या होता है कि तुम्हारी ये कैफियत ऐसी क्यों हो जाती है? मेरे साथ यही प्ले में हुआ था। मैं यहाँ का एक प्ले कर रही थी, अड़ोस पड़ोस आपा भी थी। हुआ ये था कि जब मैं आ रही हूँ, मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना था और छोटा पजामा पहना था, तो ये नीचे पार्किंग में पूरा सेट लगा था। ये इधर ARI की बात है? पार्किंग में, जो छोटी पार्किंग है, और इसके बराबर में जहाँ वज़ू करते हैं दरख्त है,
मैंने बड़े बाल खोले हैं, मैं प्रॉपर तैयार हुई, छोटा पजामा है। तो मैं करते करते 3rd फ्लोर पे गई हूँ क्योंकि मेरा घर तीसरी मंजिल पे दिखाया था। वहाँ जाने के बाद मुझे बैक में दर्द शुरू हुआ है और मैं खड़े खड़े ज़मीन पे आ गई कि मुझे दर्द हो रहा है यार, मुझे दर्द हो रहा है। खैर करते करते ये हाल था कि मुझे ऊपर से उठा के लाए और गाड़ी में बिठाया और घर में मुझे उठा के ये लोग ऊपर लेके गए। उसके बाद जो मेरे घर वालों को कहना है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई थी, मैं बहुत गलत अल्फाज यूज़ कर रही थी और जब मेरे सर पे कुरान शरीफ रखा जाता था, पहले मैंने कहा मुझे कुरान शरीफ चाहिए, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है, मुझे कुरान शरीफ चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ हुआ। खैर शुरू से था कि मैं डरती बहुत थी, मैं अकेले नहीं सो सकती हूँ। पहले मैंने कुरान शरीफ पढ़ा, जो भी था पढ़ा, बहुत अरसे बाद पढ़ा, पर उसी के बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई और ख़राब होने के बाद अम्मी को भाई को बुलाया। बुलाने के बाद जब मेरे सर पे रखा तो मैं कुरान शरीफ को फेंक रही थी कि हटाओ, इसको मेरे सर पे नहीं रखो। और वो 1 माह तक फिर ये हुआ कि इधर उधर मुझे दरगाह भी लेके जाते थे कि अगर इस पे होगा तो दरगाह में जाएगा तो उतर जाएगा। खैर बहुत मुश्किल टाइम मैंने देखा है, लेकिन अब भी वो जिक्र होता है तो मुझे बुरा लगता है कि उसका जिक्र कोई क्या हुआ? मतलब मुझे बुरा लगता है। मैं अपने आप से फाइट करती हूँ, मैं दोषी पढ़ती हूँ, मैं चारों कुल पढ़ती हूँ, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब को बुलाओ। हम पे हावी नहीं हो सकती जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन इसका वजूद है, इसका वजूद है। हाँ, लेकिन उसका जब जिक्र होता है मुझे गुस्सा आता है, मुझे उस शख्स से नफरत है, उस चीज से नफरत है। आप उधर बैठिए। हाँ सही हूँ मैं। 1 मिनट, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और मैं इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स नहीं करती हूँ क्योंकि जब भी यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो कोई ना कोई मसला मसाइल होता है। शान को मना किया था, मुझे अब मत बुला। देखो तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो, तुम अपने नहीं वो बात नहीं, मैंने इस तरह के टॉपिक पे भी काम, मैंने सॉरी माजरत के साथ जाली आम लोगों को भी मैंने पकड़ा है, पर वो पता होता है कि वो जाली होते हैं, जादू टूड़ा है, हम इस पे बिलीव करते हैं, हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है। लेकिन बात वही आ जाती है, जब ये बात होती तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरी कैसे चेंज होती है। देखिए लाइफ ये प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि जिनको बिलीव नहीं है, जिनको पता नहीं है, उनको पता चले। जो बेचारे इस वक्त जिनकी बहनें बेटियां घरों में या भाई परेशान है, अब उनके इल्म में नहीं, वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं, उनको बिलीव ही नहीं है, तो उनको जब तक लाइव नहीं बताएंगे उनको कैसे यकीन आएगा। मुझे मेरे बारे में बताएं, दुखों में है, तकलीफ में। कबल फहमीदा एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी, फिर अचानक इसकी जिंदगी में एक जिन आ गया। हम इसके साथ बचपन से थे, तुम क्यों आए बीच में? लेकिन यहाँ पर आंखों के सामने सवालों की कतार खड़ी हो गई। इनकी आवाज कैसे तब्दील हो गई? छोड़ दे। अक्सर हम सुनते हैं कि जिस औरत पर जिन आ जाए उसमें कई मर्दों से ज्यादा ताकत आ जाती है। आप फटे बीच में से, आप कर दो मुझे। और आवाज भारी मर्दाना आवाज में ढल जाती है। गहरी थी, मुसलसल गहरी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई डोंट नो कि जितना मैं डरी हुई हूँ वकार भी उतना ही डरा हुआ है कि नहीं, लेकिन
वकार की शक्ल पे फिर भी मुस्कुराहट। यहाँ के जो करीबी रहने वाले हैं उन्होंने हमें इस कुएं के बारे में बताया कि किस तरह की आवाज़ें आती हैं और वो कुआं कितना गहरा है इसका किसी को नहीं पता। यहाँ से निकल चुका है, निकल गया है और वकार के लिए तालियां। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वकार ज़का के बारे में मैं कहूँगी कि ये एक बहुत ही दिलेर इंसान है और आई डोंट नो इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे हम गए जो लोगों ने कहा था कि वहाँ फलाना है, आसेब है, ये है, वो है, वो वहाँ से लड़कर निकल आया। यानी इसका अकीदा इतना मजबूत है और इसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि किसी चीज़ को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। और ये इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, इसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, तभी तो मगरमच्छ के मुंह में अपना मुंह दे देता है या फिर शेर को ऊपर से गुजार लेता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और यहाँ मोहम्मद अली शाह साहब हैं, बहुत सारे पेशेंट्स इनके पास आते हैं। पेशेंट्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनको तकालीफ होती है मुख्तलिफ तरीके की, जो डॉक्टर के पास जिसका हल नहीं होता वो हल इनके पास होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको शो पे वेलकम करती हूँ। और मेरे साथ प्रोफेसर योगी भी हैं। इनको इस शो पे बुलाने की रीज़न ये है कि ये शो हमने रेटिंग्स हासिल करने के लिए नहीं किया। हमने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मसाइल हल हो सकते हैं, जो ये समझते हैं कि हम मौलवी साहब के पास नहीं जाएंगे या हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम फलाना, हमें शर्म आती है, उनको योगा के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करने की, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की टेक्निक बताई जाए, जो कि प्रोफेसर योगी बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे किसी को बताते नहीं हैं, शर्माते हैं। अब जैसे उज़्मा के कोई अल्लाह ना करे कुछ ऐसी चीज़ नहीं है इसके साथ, लेकिन जो ARY में ही ड्रामे की शूटिंग के दौरान हुआ तो इसको गुस्सा आ जाता है एकदम। और ये गुस्सा एक वही वाली चीज़, एक नेगेटिव चीज़ है जिससे ये खुद भी बचना चाहती है। कहती मुझे गुस्सा आता है, मैं नहीं सुन सकती। मैंने उज़्मा को पहले इसमें नहीं देखा, इसलिए मैं डर गई। बात ये कि जब उज़्मा के साथ इधर हुआ है इस तरह की प्रॉब्लम, उसके बाद उज़्मा बहुत बीमार भी रही। जब आदमी को कुछ होता है तो उसी तरह के माहौल में अगर जब दोबारा बंदा आता है तो माशाल्लाह से इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, पढ़ती भी है, अपने ऊपर फूकती भी है, लेकिन वो एक दिमाग में होता है ना, हाइपर हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो चीज़ है, अदरवाइज माशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके ऊपर कुछ है या ये ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो जो कैफियत इसके साथ रह चुकी हुई है ना, वो थोड़ी सी इसके माइंड में आ जाती है कि मेरे साथ यहीं पर हुआ था और फिर इसको गुस्सा हो गया। शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी आपने मैंने पहली दफा देखा इसलिए मैं भाग भूग के उधर चली गई। शायद गजाला आपा इसको जानती हैं तो इसलिए ये लोग सटल बैठे रहे। और जवेरिया की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत हिम्मत वाली है, टच से बस नहीं हो। जवेरिया का जिन तो मैं वो खुद जिन है ना, ये बहुत बड़ा जिन है हमारा। जी शाह साहब, क्या ये जैसे उज़्मा की अभी एकदम हुई है कि लाइव शो जा रहा है और वो इसको पता भी है, ये खुद लाइव शो में बहुत खुद कहती हैं कि जब मैं ऐसी कोई बात कर रही होती हूँ या ऐसे माहौल में जाती हूँ या मैं कहीं इलाज की, तो मेरे अंदर माहौल से नहीं होता। मैं इस माहौल में आई हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। मुझे सिर्फ उनके बारे में जब जिक्र होता है तो गुस्सा आता है कि उनका जिक्र मत करो। मुझे गुस्सा इससे नहीं आ रहा कि हमने ये चीजें लगाई हुई है, ना मुझे इन चीजों से डर लगता है, मुझे उनका जिक्र करने पे गुस्सा आता है। मुझे ये माहौल तकलीफ नहीं देता। नहीं, हम नहीं कर रहे ना, हम उसके इलाज ढूंढ रहे हैं कि लोगों को इलाज की जरूरत है। हम कोई इसलिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे कि ये चीजें होती हैं तो हम ये होना चाहिए। उसका देखिए, एक डॉक्टर है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, हमें इलाज की जरूरत होती है तो हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना। हर चीज का स्पेशलिस्ट अलग-अलग होता है। तो बिल्कुल आप भी, अल्लाह ताला ने कुरान में हर चीज का इलाज दिया हुआ है। तो हम इतना नॉलेज नहीं है कि हमें फला अगर बीमारी है या ये प्रॉब्लम है या जिन्नात की है या किसी भी चीज की है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। वो ऐसे लोग मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारे घर में लोग ऐसे सोच रहे होते हैं जिनके साथ बुरी चीज़ें हो रही होती हैं, उनको ये होता है कि उनके ऊपर किसी ने जादू करवाया है। अगर मुझे आप थोड़ी सी निशानियां बता सकें जो लोगों को
कभी कभी ऐसा है कि उनको वहम भी होता है, यकीन नहीं होता, और कुछ लोगों को यकीन नहीं आता, उनके ऊपर हुआ होता है और उनको यकीन नहीं आता, और वो सिर्फ इस डर के मारे कि लोग क्या बातें बनाएंगे, क्या जहालत है, वो बताते नहीं। ऐसी कौन सी चीज? हाँ, निशानियां भी और नजर, आसेब और जादू, इन तीनों में फर्क भी होता है ना, वो भी मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ देखिए, ये एक तो जिन्नात का देखिए इनकार मुसलमान तो कर नहीं सकता। सूरह जिन मौजूद है और पूरा उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुरान पाक में आयत इरशाद मौजूद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब ये मखलूक हमें नज़र नहीं आ रही होती, मगर कुरान हदीस से ही साबित है कि हमारी लाइफ में इनकी मदाखलत होती है। ये मदाखलत की कोशिश करते हैं। मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सही है, तो शर पैदा करते हैं, वसाविस डालते हैं। अच्छा, हमारी लाइफ में इनकी मदाखलत होती है, घरों में भी होते हैं। बाद वक़्त ऐसे मकाम पर हम गए जहाँ इन चीज़ों का रहन सहन होता है, वहाँ से इनकी मदाखलत शुरू हो जाती है। अच्छा, जिन्नात और आसेब, जैसे बहन ने बात की, थोड़ा सा आप इसकी डिफिनेशन करें। जिन्नात, आसेब, अब उसको हम नाम दे दें, परी दे दें, भूत दे दें, ये एक ही उसमें आती है शरा में, क्या कि उनको हम जिन या जिन्नी कहते हैं। अब उसको नाम दे दिए, किसी ने उसको परी कह दिया, किसी ने जिन्नात कह दिया। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा जो चीज़ है वो जादू है। अब वो जादू, अमलियात, सिफली, ये कैटेगरी एक उसमें आ जाती है। ये एक अलग सर, ये दूसरी एक सिलसिला है। अच्छा, ये वो है कि जो किया जाता है अमल के जरिए, मसलन अमल के जरिए किया जाता है। जैसे अभी इन्होंने ये चीजें ला के रखी है, तो वो सिफली अमल के जरिए कैसा होता है कि आजकल आपने, जरा प्लीज आप बता सकते हैं कौन सी चीज? आपने वो पढ़ा होगा जाहिल आमिलों के वो महबूब आपके कदमों में। जी, तो वो क्या करते हैं कि सिफली अमल करके माज़अल्लाह कुरान उल्टा पढ़कर, सही है, या फिर वो जैसे आप उसको मंत्र कहते हैं, सही है। अच्छा, वो क्या करते हैं, सुइयों पे पढ़ाई करके दिल पे जो है ना वो सुइयां, जैसे नाम ले लिया उन्होंने कि फुला जी मुझे यहीं शादी करनी है, या मुझे इस शख्स को हासिल करना है, या वो मुझे इस शख्स को हासिल करना है, इसके दिल में जगह बनानी है, इसके दिल को कंट्रोल करना है। तो ये एक अमल किया जाता है जिसको हम काला इलम कहते हैं, सिफली कहते हैं। तो वो सुइयों पर माज़अल्लाह जो किताबों में लिखा है, जो यहूदियों में भी चलता आ रहा है, सही, तो वो क्या करते हैं कि ये सुइयों पर पढ़ाई करके माज़अल्लाह कुरान उल्टा पढ़ के, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, गंदे अमलियात, वो पढ़कर दिल पर वो सुइयां लगा दी जाती हैं। अच्छा, इसमें कई किताबों में जैसे काले इलम की किताबें पढ़ने में आती हैं, जो यहूदी इलम करते हैं, हिंदू इलम करते हैं, क्रिश्चियन करते हैं। तो अब उसमें ये होता है कि वो जब तक वो शख्स जो है वो बेकरार रहता है, बेचैन रहता है, कि जब तक उसको वो उस तरह माइल नहीं होता। अच्छा, ये होता है कि वो कहते हैं महबूब आपके कदमों में। अच्छा, ऐसा करना, इसी तरीके से बाज क्या कहते हैं कि माज़अल्लाह किसी के दिमाग को कंट्रोल करना है, तो वो बकरे की या उसकी मुर्गी की सिरी सर लेकर उस पे पढ़ाई करके इसको पुराने कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। मुर्गी की जो ये सिरी पड़ी बकरे की सिरी, हाँ, इस पर पढ़ते हैं। हाँ, पढ़ाई कर इसमें भी बात सुइयां डालते हैं, और फिर उसको पढ़ाई करके नाम, वालदा का नाम उनको बता देते हैं, भाई माज़अल्लाह ऐसे करने वाले भी जाहिल लोग हैं। और वो फिर जो है कि ये उसमें क्या नाम है इसका, पुराने कब्रिस्तान में। इसी तरह बात चूरी पे पढ़ाई कर और उसको जो है जी वो कब्र में डाल के आप ये बात बता रहे हैं ना, लेकिन वही बात आ गई ना, हजारों में से सिर्फ 2-4 मिलेंगे जिनका अमल होगा, ठीक है। बाकी जो कब्र में दफनाते हैं, कुछ करते हैं, वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, हम इसकी डिटेल, अभी हम ये डिटेल बता रहे हैं कि देखिए काला इलम किस तरह आता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इन चीजों की डेफिनेशन कर रहे हैं। ये आपने सिरी वाला बताया कि अगर किसी के दिमाग पर कब्जा करना, हाँ, कंट्रोल करना तो उसको, ये वाला क्या है, ये पता नहीं क्या दिल है, ये क्या है? अब ये काला इलम और सिफली के जरिए यानी सारी अजनास चीजें, जिससे इसका भी ले लें आप। अब वो हंडिया मशहूर है जी, कपड़ों पे होता है। हंडिया क्या है? ये हांडी जो होती है, इसी तरह की हांडी, ये देखी हुई बात बता रही, उड़ती भी सुना मैंने अपनी आंखों से देखा, उड़ती भी, मेरी मम्मा ने बताया, ये किसी की बात नहीं, मैंने खुद देखी। अच्छा, ये क्या करते हैं कि गंदे जिन्नात कंट्रोल में कर लेते हैं, गंदे आमिल। अच्छा, गंदे जिन्नात कंट्रोल में कर लिए जाते हैं, जो गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं, फिर उनको कंट्रोल में कर उनसे ये काम करवाया जाता है। सही है। तो अब ये ध्यान में रखें कि हम अहले ईमान है, हमारे नज़दीक काला इलम करने वाला, सिफली करने वाला, किसी का बुरा चाहने वाला, एक तो उसको उसकी तौबा कबूल नहीं होती, और ऐसा करने वाला भी जो उसके पास जाता है उसके बारे में तौबा कबूल नहीं होती। दूसरा माजला नजूमी के पास जाना, जादूगर के पास जाना, फरमाया उससे ईमान दूर हो जाता है, ईमान उससे खत्म हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से लीमू जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा, लीमू का ये होता है कि ज़्यादातर इसके ये टुकड़े करके, जो हमने
کتابوں میں پڑھا ہے یا ہمارے پاس لوگ آئے تو یہ لیمو جو ہے زیادہ تر گندے جنات کا عمل جو ہے لیمو کے ذریعے کیا جاتا ہے. صحیح, گندے جنات مسلط کرنا, جنات کے معاملات کرنا. لیمو میں نے اکثر سوئیاں چبھی بھی دیکھی ہیں. ہاں سوئیاں چبھی بھی دیکھی, ڈراموں میں بھی دکھاتے ہیں. ہاں سوئیوں پہ, لنگیوں پہ. اچھا اسی طریقے سے معاذ اللہ وہ ہنڈیا کا جیسے میں نے ذکر کیا چھری پڑھ کے کی جاتی ہے. ہنڈیا کا کیا کرتے ہیں کہ ہنڈیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ جو خبیث جنات کی خوراک ہوتی ہے وہ اس میں ڈال دی جاتی ہے. میں نے تو سنا ہے کہ وہ میٹھا کھاتے ہیں جنات. گوشت بھی کھاتے ہیں, میٹھا بھی کھاتے ہیں. اچھا ان کی اصل میں ان کی خوراک جس طرح جس جنات کی جو خوراک ہوگی تو خیر وہ ہنڈیا جو ہے جس کے نام کی پڑھی جاتی ہے, نام والدہ کا نام کر کے اڑتی ہے, یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا گندے جنات کے تھرو. دیکھیں جنات جو ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اچھا کئی یہ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. جنات نے 2 چیزیں مانگی تھی کہ ہمیں موت نہ آئے اللہ رب العزت سے, جو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یعنی ہماری عمریں بڑھی ہوں. مراد یہ ہے کہ ہم طویل عمر, ہم میں جو جوان ہو دوبارہ بوڑھا ہو. بخاری شریف کی, مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ایک کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان, جنوں کی دنیا, اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, 900 سال پہلے کے بزرگ ہیں. انہوں نے پوری اس پہ لکھی ہے جنوں کی دنیا. یا آپ پڑھیں گی تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ جنات جو ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہماری عمر زیادہ ہو, ہم میں جو جوان ہو دوبارہ بوڑھا ہو. پھر اچھا عمر ان کی طویل ہوتی ہے. ڈرانے والی بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھیں ہمیں کوئی نہ دیکھے. اچھا شاہ صاحب, لوگوں کے کپڑے کاٹ دیے جاتے ہیں, اکثر ایسی خواتین کو ملتا ہے کہ ان کے کپڑے کٹے ہوئے ہیں, ان کے بال منگائے جاتے ہیں, یہ کیا ہے, کیوں؟ دیکھیں بالوں کا تو یہ ہے, سورہ فلق و ناس کی آپ تفسیر پڑھ لیں خود. جب صلح حدیبیہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 7 سن ہجری کی بات ہے, جب آپ واپس پلٹے تو یہودیوں نے کسی یعنی غلام کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی, تو یہ بال وہ لے لیے. مختلف احادیث ہیں, اس میں یہ بھی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ وہ بال آپ کے لے کر اور اس پہ معاذ اللہ یہودیوں نے وہ عمل کیا اور کنویں میں وہ کھجور کی جو کھال تھی اس کے اندر وہ کنویں میں وہ دبا دیے گئے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی باقاعدہ, اور پھر جو ہے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ آپ پر جادو کر دیا گیا اور فلاں جگہ کنویں میں آپ کے بال. تو باقاعدہ مختلف روایات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا, خود آپ تشریف لے گئے, تو وہ بال مبارک نکالے گئے تو ان بالوں میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. سرکار آپ کی طبیعت جو آپ اچھا پھر سورہ فلق, اچھا سورہ فلق اور سورہ ناس وہ نازل ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق و ناس پڑھتے جاتے, وہ بالوں کی گرہ خود بخود کھلتی جاتی, اور جب وہ بالوں کی گرہ کھلی آپ کی طبیعت مبارکہ بہتر ہوئی. تو یہ بالوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ بال لے لی جاتے ہیں. وہاں بھی وہ کنیز تھی, یعنی کہ وہ لونڈی, اس کے یہودیوں نے اس کو استعمال کیا. میرے بال کاٹ دیے تھے. کس نے کاٹے تمہارے؟ اب یہ نہیں پتا, میں ایک پلے کر رہی تھی کسی اور چینل کا, تو ہم ایک بڑی سی وین تھی اس میں جا رہے تھے. اس تک میری اتنی بات ہے, میں جرمنی کی تھی پلے کرنے کے لیے, تو آئی بال ڈیمیج تھے, میں نے اتنے سے بال کٹا لیے تھے. اب سمجھ نہیں آئی, جب میں گھر آئی تو امی تیل ویل لگا رہی ہے, میں کہہ رہی یہ کیا ہے, پھر کیا ہوا, پورا گچھا اندر سے بالوں کا غائب تھا اتنا. اچھا اس میں ایک تو یہ نہیں پتا چلا, مجھے پتا نہیں چلا کہ بال کس نے. اچھا حسد میں ایسا ندا, حسد میں ایسا, اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جنات کے جب معاملات ہوتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کپڑوں کا کٹنا, وہ کپڑے رکھے تھے الماری میں, اس میں خون کے دھبے پڑے ہوئے, کپڑے پڑے جی وہ کٹے ہوئے, کہہ رہی ہیں کہ کمرے میں خون کے دھبے پڑے ہوئے. اب اس میں یہ جس گھروں میں اکثر جنات ہوتے ہیں وہاں ہم نے یہ معاملات زیادہ دیکھے. آپ کہتے ہیں علامات بتائیں. جن گھروں میں جنات ہوتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے, اکثر عورتوں کے کپڑے پڑے کٹ جاتے ہیں, ان پہ خون کے دھبے ملیں گے. یہ ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں خوفزدہ کرنا یا ہمیں الجھانا, کہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہو, جی ساس نے بہو پہ کر دیا یا وہ نند نے جادو کیا ہوا, دیکھو میرے کپڑوں پہ دھبے پڑے ہوئے, میرے کپڑے کٹے ہوئے. آپ کو لگتا ہے ایسا جن گھروں پہ آصیب ہوتا ہے وہ گھر میں جھگڑے کرواتے ہیں, ایک دوسرے کو کے دل میں شر پیدا کرواتے ہیں, نفرتیں ڈالتے ہیں, دوریاں پیدا کرتے ہیں. تو جس گھروں میں جنات ہوتے ہیں وہاں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا اس کا مطلب وہ لوگ جو یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کیونکہ گھر میں ایسا ماحول ہو گیا, کیونکہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے, کہاں کون سی طاقت ہے ایسی جو آپس میں محبت پیدا کرنے کے بجائے لڑوا رہی ہے. اچھا بعض اوقات یہی جنات کیا کرتے ہیں, وہ سوئیں جو ہے نا بیڈ کے اندر تکیے میں, اب وہ جب دیکھا تو یہ جادو سے معاملات کم ہوتے ہیں, زیادہ جنات کی شرارتیں ہوتی ہیں. یہ ہمیں پھر مس گائیڈ کرتے ہیں, لڑاتے ہیں, شر پیدا کرتے ہیں. اور پھر یہ جیسے بتاؤں کپڑوں کا کٹنا, کپڑوں پہ خون کے دھبے. اچھا بعض اوقات یہ چوریاں بھی کرتے ہیں, ملے گی نہیں, میرے گھر میں ہے. اچھا پھر مل جائے گی آپ کو.
अच्छा, ऐसा भी कई सालों के बाद चीजें मिल रही हैं। अच्छा, चीजें गुम हो जाती हैं शाह साहब, चीजें एक गुम हो छोटे से जाती हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हम। अक्सर ऐसा हुआ हमारे मेकअप रूम में, मोबाइल फोन गायब हो गया पड़े और बाकायदा सामने पड़ा होता है और जिसका होता है उसको नजर नहीं आता और फिर उसके बाद मिल जाता है। शोर शराबा कर ये वो फलाना धमाका उसी जगह पड़ा होता है और उसको नजर नहीं आता। अच्छा, चोरी भी होती है, लेकिन मैंने जो इस तरह के मामला ज्यादातर देखे हैं, जिन घरों में होते हैं वहाँ ये भी मामला होते हैं, चीजें छुपा ली जाती हैं, चीजें चोरी की जाती हैं। सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक बेसिकली जादू टोना, आसेब, जिन्नात, इन सब के हवाले से है। वो लोग जो अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं, अपनी विल पावर को खो देते हैं इस वहम में, इस डर में कि उनके साथ कुछ ऐसा है, वो खड़े नहीं हो सकते बिस्तर से, वो कोई और काम नहीं कर सकते, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू, और वो क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बताएं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हवेली आज भी शहर के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद है। लोग रात तो रात, दिन के वक्त भी इसके पास से गुजरने से कतराते हैं। इस हवेली के इर्द गिर्द रहने वालों का कहना है रात के अंधेरों में अक्सर उन्हें एक औरत और बच्चे के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे इस हवेली के नए मेहमानों को पुकार रही हों। मुनीब भड़कती आग के सामने काले इल्म का बाजार सजाए हुए है। गुड़िया के जिस्म में सुइयां घोंपकर जिस पर काला जादू करवाया जा रहा है, उसे बंदिशों में जकड़ा जाता है। लीमू पर सिंदूर से मखसूस अलामात बनाकर देवी देवताओं और शैतानों को अपनी तरफ रागिब किया जाता है। अगर अमल के दौरान कोई गलती हो जाए और देवी देवता या शैतान गुस्से में आ जाए तो उनसे बचाव के लिए नारियल को साथ रखा जाता है। काला दाना और लोबान को मिलाकर आग में फेंका जाता है ताकि आग ज्यादा भड़के और तीनों शैतान जल्द अज जल्द इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज का शो जो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने अपनी आप बीती आप तक पहुंचाई, चाहे वो गजाला आपा हो, जवेरिया हो या उज़मा हो। आसिया के साथ क्या हुआ ये हम सुनना चाहेंगे, और आसिया के साथ तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक चीज़ हुई। हाँ, वाकई बहुत ख़तरनाक चीज़। और अभी मैं जब आपको ब्रेक में बता रही थी तो उसके बाद भी मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी। हाँ। लेकिन निदा, ये जितनी भी सिचुएशन हुई ना, तो वो आज ऑनियर बताओ, क्योंकि आपने ऑडियंस हाँ ऑनियर नहीं बताया, लेकिन आज तक भी कभी मैं सुनती भी हूँ ना, ये सारी सिचुएशन मेरे हस्बैंड ने देखी मेरे साथ ना। तो ये तकरीबन 8 साल पहले की बात है कि रात के तकरीबन 4, सवा 4 या 4:30 का टाइम था। तो अचानक से बस मैं लेटे लेटे मेरे एकदम से मैं कुछ बोलना शुरू हुई हूँ, तो मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई। अब वो मुझे देख रहे हैं और देखते ही देखते एकदम से ये हुआ कि मैं बेड पे से बिल्कुल यूं उछल रही हूँ ऊपर, लेटे लेटे काफ़ी ऊपर ऊपर उछल रही हूँ और अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रही हूँ। अब वो घबरा गए कि क्या हुआ। अब वो पकड़ रहे हैं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल में, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही हूँ। अब वो पढ़ना शुरू, 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ये हुआ। अब वो पकड़ के मजबूती से पढ़ रहे हैं, फूंक रहे हैं आयतल कुर्सी, जो जो दिमाग में जिसके आता है। अब उन्होंने पढ़ के शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो थोड़ा सा ये है कि कंट्रोल हुआ। फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स, और मुझे पसीने आ रहे हैं। अब वो बिल्कुल परेशान हो गई कि क्या करूँ, रात के इस वक्त में कुछ कर भी नहीं सकता। खैर उन्होंने जब पढ़ा वढ़ा तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, मैं फिर सो गई। अब 7 बजे या तकरीबन 6:30 बजे, पौने 7 बजे के करीब उठ गए। जब हम सुबह जो फाइनली उठ जाते उठे हैं, तो अब मैं बैठी हुई बिल्कुल गुमसुम यूँ बैठी हुई हूँ। अब बाल मेरे वो खुले हुए, जैसे सोते वक्त तो खुले हुए होते हैं मोस्टली। फिर तो वो मुझे कह रहे हैं कि आज से उठो, नाश्ता बना लो, बच्ची भी रो रही है और उठ जाओ, क्या हुआ है। अब उनको रात की भी सिचुएशन कुछ दिमाग में थी, तो मैंने यूं करके देखा। फिर मैं दोबारा फिर यूं हो गई, दोबारा पूछा उन्होंने,
اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا, میری آواز چینج ہوا, میں نے ان کا گلا پکڑ لیا. اب میں ان کی اتنی پریشر کے ساتھ ان کی گردن دبا رہی ہوں کہ وہ مرد ہے, مرد میں کتنی جان ہوتی ہے, وہ مجھے چھڑا نہیں پا رہے. پھر بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے پیچھے کیا, پھر دوبارہ یہی ہوا. تو پھر مجھے ریلیکس کریں, دیکھو تمہاری بیٹی ہے وہ رو رہی ہے, اس کو بھی دودھ چاہیے, اٹھ جاؤ, ریلیکس ہو جائیں. مطلب مجھے سمجھانے کی کوشش کریں کہ شاید میں صحیح ہو جاؤں. اب جب میں نے بچی کو دیکھا, میں نے اس کو بھی مارنے کے لیے میں آگے بڑھوں, انہوں نے بچی کو لیا اور کمرے سے نکل گئے. اور پھر میں بیٹھی رہی, پھر وہ بچی کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں پھر آئے دوبارہ کہ میں کچھ کیا کروں, کچھ کر رہی. اب وہ پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا, یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے بالکل. پھر ان کے ایک رشتہ دار ہیں, خالو ہوتے ہیں ان کے رشتے میں, وہ بہت پہنچے ہوئے, آج وہ دنیا میں نہیں ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. اور ماشاءاللہ وہ ان کے پاس لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے, ایون کہ امریکہ سے کال کر رہے ہیں اور صرف فون پہ دم پڑوا رہے ہیں اور ان کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تم نے پھر میرے ہسبینڈ نے ان کو کال کیا کہ ان کے دماغ میں صرف یہ آیا کہ میں خالو جی کو فون کرتا ہوں فوراً. پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے فون کیا تو انہوں نے کہا اچھا تم نا اس کے کان سے فون لگاؤ. وہ لاہور میں تھے, ہم کراچی میں. انہوں نے کہا کان سے فون لگاؤ. تو پھر انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیکھو شاید یہ میں جو کلام پڑھنا شروع کروں گا نا تو یہ سنے گی نہیں, شاید یہ نہ سنے. تو انہوں نے فون لگایا, فون پکڑا ہوا ہے, اب میں سن رہی ہوں. تھوڑی دیر بعد میری بالکل چہرے کی کیفیت بدلی اور میں نے فون کو اٹھا کے پھینک دیا. مطلب میں سننا ہی نہیں چاہ رہی اللہ کا کلام, اللہ معاف کرے. اچھا اب وہ دوبارہ انہوں نے فون اٹھایا اور ان سے کہا کہ نہیں یہ نہیں سن رہی, آپ دوبارہ پڑھیں, یہ تو اس نے فون پھینک دیا. کہہ رہے اچھا تم نا مضبوطی سے بس کسی بھی طریقے سے اس کو کنٹرول کرو اور فون کان پہ. اب وہ فون کان پہ لگا ہوا ہے, میں ہٹا رہی ہوں اور انہوں نے بڑی مضبوطی سے, ایون کہ بعد میں میرے کان پہ پورا نشان پڑ گیا تھا کہ بس رکھنا ہے. تو کوئی آدھا گھنٹہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے اور میں بالکل ریلیکس ہوئی ہوں اور مجھے اتنے پسینے آ گئے جیسے پتہ نہیں. پھر کبھی ہوا تمہیں کچھ؟ نہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر میں بالکل سو گئی. 2 گھنٹے کے بعد میں اٹھی ہوں اور بالکل ریلیکس. اور مجھے کہہ رہے ہیں نہیں, آج تک بھی کبھی کہتے ہیں, میں کہتی ہوں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور کبھی میں سنتی ہوں تو مجھے اتنی عجیب سی ہے کہ ہاں رونگٹے کھڑے. اچھا ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک مسز اشرف خاتون موجود ہیں اور یہ شاہ صاحب کے پاس جاتی ہیں, ان کی پیشنٹ ہے نا, آپ کی پیشنٹ ہے یہ والی؟ نہیں, اچھا سوری, یہ اے آر وائی کے اس پہ آئی ہیں. جی آپ کے ساتھ کیا ہوا شاہ صاحب سے؟ آپ میرا خیال سے آپ نے کہا تھا ملنا چاہتی ہیں, تو آپ کے ساتھ کیا ہوا ایسا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں چینجز آئیں؟ جی میری جب شادی ہوئی تھی نا, جی تو مجھے جو روم دیا گیا تھا اس میں کوئی بزرگ تھے. جی تو میری پھوپھی نے منع کیا تھا کہ نہیں دیں, تو مطلب دے دیا. لیکن یہ ہے کہ میرا اکثر نا نائٹ بلب پھٹ جایا کرتا ہے. اچھا. پھر ایک دن وال کلاک کی شیشے میں دراڑ آ گئی, ایک دن ڈریسنگ کے ایک دن وال کلاک کی شیشے میں دراڑ آ گئی. جی اچھا. ایک دن جو ہے نا ڈریسنگ کے شیشے کے 2 حصے ہو گئے. اچھا. اپنے آپ ہی نا, میری تو سمجھ میں نہیں آتا. پھر میری بیٹی ہونے والی تھی, تو وہ تقریباً 5-6 مہینے کی تھی. تو میں رات میں اٹھی باتھ روم جانے کے لیے, جب میں اٹھ کے واپسی آ کے دروازہ بند کرنے لگی تو کوئی چیز ایسی ہے نا, روحانی ہوتا ہے, وہ میرے سے لپٹنے لگا. جب آپ پریگننٹ تھی, جب بیٹی جی, تو پھر اس کے بعد جو ہے میرا ایک ہاتھ کھلا ہوا تھا, میں نے ایسے کر کے گھسیٹ کے نا ایسے کر کے پھینکا, کمرے کی لائٹ کھل گئی, کسی نے اٹھا کے مجھے بیڈ پہ پھینک دیا. میں تو وہاں سے تکیہ لے کے بھاگ گئی. میں اپنی ساس کے کمرے. ہسبینڈ کدھر تھے؟ وہ بھی وہیں پہ تھا. اچھا. تو پھر جو ہے میں نے کہا میں تو یہاں نہیں سو رہی, میں تو جا رہی ہوں نا ساس کے کمرے میں. آپ کے ہسبینڈ نے ساری چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ جی ہاں. تو پھر میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی. پھر میں نے جب ان کو بتایا صبح تو کہنے کی نہیں آپ ہی کمرہ چھوڑ دو. پھر بہرحال میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد لیکن جب بیٹی جو پیدا ہوئی نا تو اس پہ اثر تھا. اس کو جو ہے جب دورے پڑتے تھے اس کے منہ سے گرین کلر کی رال نکلتی تھی. اور کتنی چھوٹی تھی تب؟ مجھے مطلب پیدا ہی ہوئی تھی 20-22 دن کی تھی. وہ 10 مہینے تک اسی کیفیت میں رہی. نہ وہ مدر فیڈ لیتی تھی, نہ اوپر کا فیڈ کرتی تھی. اور مطلب یہ اس کی اتنی حالت خراب ہو جاتی تھی, ہاسپٹل میں بھی لے کے جاتی تھی. اس کے اتنے ٹیسٹ ہوئے بے انتہا, بہت ٹیسٹ ہوتے تھے, لیکن کسی میں کوئی بیماری کبھی نہیں آئی. اور اس کی آنکھوں کی جو بلیک ڈیل ہے نا وہ غائب ہو جاتی تھی, وائٹ آنکھیں ہو جاتی تھی. اور کوئی سورج کو نہیں دیکھ سکتا. میری اتنی بری حالت تھی, لوگ کہتے تھے مسجد کے آگے لے کے کھڑے ہو جاؤ, کسی نمازی کی تو دعا لگے گی. تو میں اس کو لے کے جو ہے نا مسجد کے آگے بھی کھڑی, سورج کو وہ آنکھیں کھول کے دیکھتی تھی. اور وہ کتنی بڑی تھی اس وقت؟ وہ 10 مہینے ہو کے اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہوا تو ایسا لگا جیسے کسی نے مارا ہے. جسم پہ نیلے نشان تھے بڑے بڑے. اس کے بعد پھر میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری ساس کے نا صرف ایک ہی بیٹا تھا.
تو انہیں بہت خواہش تھی کہ میری زندگی میں اولاد ہو جائے. بہرحال نہیں ہوئی. پھر اس کے کافی عرصے بعد پھر میں نے جب علاج کرایا تو پھر میرے بیٹا ہوا, پھر ایک بیٹی ہوئی, اس کے بعد پھر ایک بیٹی ہوئی. پھر تھوڑی سی پراپرٹی کا مسئلہ ہوا. آپ نے وہ گھر چھوڑا, وہ کمرہ چھوڑا؟ جی. اور اب جو ہے نا کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہوا تو مجھے گھر سیل کرنا پڑا. جس دن میں نے گھر سیل کر دیا, پیمنٹ ساری ہو گئی, جس دن مجھے خالی کرنا تھا اس سے 2 دن پہلے سے میری اتنی بری حالت ہوئی, میرے شولڈر اتنے بھاری ہو جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوتا ہے. میرے سر میں اتنا درد ہوگا, ایسا لگے گا کوئی چیز ہے جو مطلب اتنی عجیب حالت, ہارٹ بیٹ اتنی فاسٹ ہو جاتی ہے. مجھے تقریباً بیچے ہوئے گھر 7 سال ہو گئے اور میں 7 سال سے اسی کیفیت میں ہوں. نماز بھی پڑھنا شروع کرتی ہوں, بہت 15 دن پڑھ لیتی ہوں یا 20 دن پڑھ لیتی ہوں, اس کے بعد میں نماز نہیں پڑھ سکتی. اور آپ کے جو بچے ہیں وہ صحیح ہیں؟ ہاں, اب تو جو بچے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہیں. ہاں, لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کیا چیزیں جو ہے اس طرح کا ہے مسئلہ. تو آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ بس مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, بس ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گی نماز پڑھنے سے. ہاں, بس مطلب یہ مر جاؤں گی, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, کچھ ہونے والا ہے بس ایسا. اور اتنا ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور اتنا پسینہ آتا ہے بے انتہا. لیکن جب میں اس کیفیت سے ریلیو ہوتی ہوں تو تھوڑا ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی نے بہت مارا ہوا ہو, جس میں ایک دم سکون ملتا ہے. آپ نے کسی کو دکھایا, کسی سے پوچھا؟ بہت لوگوں کا علاج کیا, ابھی تک مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور میڈیسن کھاتے ہوئے مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. چھوٹا سا بریک لیں گے جناب, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تکلیف دوچار ہیں اور آپ کو آ کے وہ ساری اپنی قصے کہانیاں سنائیں گے. تو آپ اگر ہو سکے بریک کے دوران ان کی کچھ مدد کر سکیں تو آپ پلیز کیجیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ. کچھ عجیب سا ہے ہمارے اسٹوڈیو کا, اور بہت عجیب چچاہٹ سی مجھے اور بہت وحشت سی ہو رہی ہے. تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ کے آپ اپنے اوپر پھونک لیں, چاروں طرف پھونک لیں, تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. نیا گھر شفٹ کیا تھا ہم نے, تو نئے گھر میں جب ہم شفٹ ہوئے تو دوسرے ہی دن میرے بھائی کی طبیعت خراب. امی نے کہا بیٹا ایک کام کرو, اعتکاف سے اٹھ جاؤ تم لوگ. اور اس کے برابر میں جہاں وضو کرتے ہیں درخت ہے, میں نے بڑے بال کھولے ہیں, میں پراپر تیار ہوگی, چھوٹا پاجامہ ہے. تو میں کرتے کرتے 3rd فلور پہ گئی ہوں کیونکہ میرا گھر تیسری منزل پہ دکھایا تھا. اس کے بعد جو میرے گھر والوں کو کہنا ہے کہ میری آواز چینج ہو گئی تھی. خیر بہت مشکل ٹائم میں نے دیکھا ہے, لیکن اب بھی وہ ذکر ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے کہ اس کا ذکر کوئی کیا ہوا مطلب مجھے برا لگتا ہے. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. اور ابھی پروگرام میں ڈسکشن ہو رہی تھی اس حوالے سے آسیب, جنات اور یہ ساری چیزیں ڈسکس کی جا رہی تھی. وجاہت یوگی, جن کو میں نے پروفیسر یوگی کہہ دیا, آج ان کا درجہ بلند کر دیا. بھائی آپ پروفیسر ہی ہیں اس لیے کیونکہ آپ ہمیں اتنی ساری چیزیں بتاتے ہیں. آپ ایک کوئی چیز لے کر آئے ہیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ گھر میں ہو تو اثرات سے انسان محفوظ رہتا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں جادو کا ذکر آتا ہے وہاں خود بیٹھے بیٹھے لوگ پروفیسر بن جاتے ہیں. تو آپ نے صحیح کہا, جادو کے پروگرام میں کوئی پروفیسر ہی آ سکتا ہے, لیکن میں پروفیسر نہیں ہوں, میں یوگی ہوں. پہلی بات تو بڑی توجہ سے میں نے سب کچھ سنا, اور ایسے واقعات آئے دن ہمارے ساتھ آس پاس ہوتے ہیں. میرے کئی عزیز ایسے ہیں. ایک بڑی نازک سی ہماری حیدرآباد میں عزیزہ تھیں جو فریج کو بڑے آرام سے ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا گیا, جھاڑو دیتے ہیں. یہ واقعہ تو سنا ہے. میرے اپنے جو نانا کے بھائی ہیں وہ پین نچاتے تھے, ان کی آنکھ سے وہ کچھ کرتے تھے, وہ کوئی جادوگر نہیں تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ ہر چیز نہ تو جادو ہے اور نہ جنوں کے پاس, میں ان کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا, لیکن جنوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ عام انسانوں پہ جن کے لیے اپنے پاس وقت نہیں ہوتا ٹائم لگائیں. یہ کچھ ہمارے نفسیاتی مسائل بھی ہیں جن کی آگہی ہمیں نہیں ہوتی. میں ایک مثال دے رہا ہوں اور تفصیل انہوں نے پہلے دے دی ہے کہ آپ عام علاقوں میں جائیں تو وہ جن آتے ہیں, لیکن جب آپ شمالی علاقوں میں جائیں تو وہ پریاں آتی ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کیا پریاں وہاں سے اتر نہیں سکتی یا جن وہاں جا نہیں سکتے؟ ایسا نہیں ہے.
جس علاقے میں جو ماحول اور جو گفتگو اور جو معلومات دی جا رہی ہوگی جب نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ہو. یعنی کہ کچھ نفسیاتی مسائل جن اور آسیب کا اور جادو کا روپ دھار دیا جاتا ہے. دوسرے آپ کے پروگرام کے توسط سے جہاں واقعی بہت ساری علوم رکھے ہوئے ہیں, انفارمیشن رکھی ہے, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی, دوسرا آدمی جو ہے نا, ہر دوسرا آدمی حکیم ہے یا پھر عالم ہے. یا تو وہ آپ کو ہر چیز کا آپ کھانس لیں تو اللہ معاف ہے, آپ کو اتنے علاج بتائے جائیں گے کہ آپ کو لگے گا دمہ ہو گیا. لیکن اگر آپ نے ذرا سا کچھ کہا کہ مجھے خوف ہے تو لوگ کہیں گے ہاں بالکل یقین ہے مجھے تم پہ جن جادو ہے, لیکن وہ جادو کا توڑ نہیں بتا سکتے. اچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ تو میں آپ کو ایک بہت سمپل سی چیز بتا رہا ہوں. یہ میں کیونکہ یوگی ہوں اور تانترک چیزیں جانتا ہوں. یہ نمک ہے, ڈیلے والا نمک جسے ہم کہتے ہیں لاہوری نمک. ٹھیک ہے. لاہوری نمک کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس کو توڑا جاتا ہے تو یہ ایٹامک انرجی بلاسٹ کرتا ہے, جو کہ نیگیٹو انرجی کو وہاں نہیں رہنے دیتی جہاں وہ ہوتی ہے. پرانے زمانے میں اسی لیے جب شادی ہو کے دلہن آتی تھی تو ساس پہلے طور پہ جو کام کرواتی تھی اس میں نمک کٹواتی تھی, تاکہ اگر اس بچی پہ کچھ اثر ہے یا کچھ اثر گھر پہ ہے تو وہ چلا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ آتے تھے, مہمان آتے تھے, ان میں کوئی بھی آ سکتا ہے, دیکھنے والا یا نظر آنے والا یا بغیر نظر آنے والا. مہمان تو آئے تھے, مٹھائی بھی بنی تھی اس زمانے, جیسے انہوں نے کہا, کچھ اور کھانے بھی بنے تھے, تو کھانا گوشت بھی بنا تھا, تو کوئی بھی اس کو کھانے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ واپس نہ جائے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں یہ نمک اپنے گھر میں رکھنا چاہیے, یہ پازیٹیو انرجی کو بکھیرتا ہے, نیگیٹو انرجیز کو ختم کرتا ہے. لیکن اگر آپ کھانے والا نمک گھر میں استعمال کریں گے تو جو میاں بیوی میں خامہ کی چک چک جڑائی ہو رہی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, کیونکہ نیورونز پہ کام کرتا ہے. اچھا, ابھی بات ہوئی اور ڈیورنگ دا بریک کچھ گفتگو ہو رہی تھی بچوں کے حوالے سے, تو میں بھی ماشاءاللہ والد ہوں, بچے ہیں میرے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بچوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ایک بہت بہترین سی سمپل سی ایک ٹیکنیک کرنی چاہیے. لاہوری نمک لیجئے, 1 چمچہ نمک آپ بالٹی میں ڈال دیں, اور وہ شخص جس کو یہ خیال ہے کہ اس پہ جادو ہے یا اس پہ نظر لگی ہوئی ہے, وہ ظاہر پہ باتھ روم میں اس نے نہانا ہے, وہ اس پہلے نمک کے پانی سے نہا لے, پھر سادے پانی سے اپنے آپ کو صاف کر لے. لیکن اس میں ایک احتیاط بہت امپورٹنٹ ہوگی, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا حصہ آپ کھلا رکھیں گے, جالی کا, کھڑکی کا, جہاں سے ایئر واپس باہر نکل سکے, تاکہ انرجی کو باہر جانے کا موقع ملے. آپ نے بند کر کے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھیے ہر کسی پہ اس طرح کی باتوں پہ عمل نہیں کیا کیجیے کہ آپ خود بھی بابا بن جائیں نا, بجائے اس کے کہ میں تعویذ لکھوں, میں تعویذ لکھنا سکھا رہا ہوں. تو بہت آسان ترکیب ہے. کراچی میں رہتے ہیں, سمندر ہمارے پاس ہے, آپ کسی عزیز کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جائیے, مغرب کے بعد نہ کریں تو اچھا ہے, دن میں کبھی بھی چلے جائیں. کماڑی کا میں نے سنا ہے کہ پانی اور ٹکنے تک, یہ جو ٹکنا ہے جس کو میں یہاں دکھاتا ہوں, یہ جو ٹکنا ہے یہاں تک آپ پانی میں چلے جائیں تو احتیاطاً پانی میں یہاں تک چلے جائیں. ٹھیک ہے, سمندر میں کھڑے ہوں, سمندر میں کھڑے ہوں, سمندر کی طرف فیس رکھیں, اور آپ کے عزیز اقارب بھائی ماں کھڑے ہوئے, کچھ نہیں کریں, فیل کریں کہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی, جو کیونکہ وہ سالٹی پانی ہے, نمک کا پانی, وہ گراؤنڈ ہو رہی ہے, تھوڑی دیر کھڑے رہیں. اب کرنا یہ ہے کہ الٹے پیر چلیں, پانی کی طرف ہی فیس رکھیں جب تک کہ خشک مٹی آپ کے پاس نہ آ جائے. نرم مٹی ہے, پیٹ نہیں موڑ سکتے. اتنا سمپل سا طریقہ ہے, نہ آپ کے کوئی عقیدے پہ فرق آ رہا ہے, نہ کچھ ہی ہو رہا ہے. آپ کو کم سے کم یقین تو ہو جائے گا کہ اگر ایسا ہے بھی تو چلو ہم نے کام کر کے چھوڑ دیا, جتنی دفعہ کا چاہے کر لیں. لیکن ہر چیز کو بابا یا ہر چیز عالم کے پاس نہیں ہے. کچھ چیزیں ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں, نالائقی ہیں, اور اس کو جہالت کا وہی والی بات ہے کہ ول پاور اپنی آپ ختم کر دیتے صرف یہی سن کر کہ ہاں یہ میرے اوپر کچھ ہوا ہے. شاہ صاحب, آپ کے پاس جو ابھی یہ پیشنٹس ہیں آپ کے پاس آتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا پرابلم؟ یہ بتائیں گے ہم ہمارے عبدالرحمان بھائی کے, ان کے ساتھ یعنی کہ میرے پاس تو بھی آئے چند دنوں میں, اور بڑی اذیت سے کے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں خود بتائیں تو بہتر ہے. کیا لائیں جی عبدالرحمان صاحب, آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ السلام علیکم. یہ ہے کہ مطلب گھر میں کافی پرابلمز ہیں. اچھا, ان نیچرل چیزیں ہو رہی ہیں, اس سے کافی مطلب ڈسٹربنس ہو گئی ہیں. چیزیں غائب ہو جانا, یا کپڑوں کا غائب ہو جانا, کپڑوں کا پھٹ جانا, جل جانا, اس قسم کی چیزیں ہیں. کچھ اور چیزیں نکل آنا جو ہم نے مطلب لا کے رکھی نہیں ہے گھر میں, ان چیزوں کا ظاہر ہو جانا. کبھی کبھار یہ ہے کہ مطلب کچھ ظاہر تو نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ بغیر ظاہر ہوئے بھی مطلب ان کا اٹیک کر دینا, تکلیف دینا. اچھا, اور آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ والدہ ہے میری, وائف ہے, میں ہوں. تو شاہ صاحب کے پاس آپ کو کون لے کر آیا؟ میں کسی کے ریفرنس سے آیا تھا. کافی جگہ پہ پہلے بھی مطلب ڈسکشن کیا تھا,
पहले दूसरी किस्म की प्रॉब्लम थी, अभी इस तरह की जाहिर होने लगी तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। तो किसी के रेफरेंस से, किसी फ्रेंड, कुछ हल निकल सका इस चीज़ का? इनका क्या नाम है, होता है जैसे लाइव बंदा बताने से नहीं, बहुत ज़्यादा अजियत में और करब में बेचारा मुब्तला है, तकलीफ में। और यानी कि ऐसे वाक़यात जो समझ से बाला तरह जो मुझे इन्होंने बताया इनके साथ, वाइफ के साथ, बिलखसूस उस घर के अंदर, और बुरी तरह जो एक कैफियत रही कि वो यानी कि वाइफ को कोई मार रहा है और चीज़ नज़र भी नहीं आ रही है, धक्के दे रहे हैं, उठा के किचन से फेंक रहे हैं, तो ये मामला जो है। और खाना वगैरह भी ख़राब कर देते हैं, खाना गायब हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। बड़े भूखे भैया। आप दोनों की आपस में भी लड़ाई होती है? तब होता है ना, इन चीज़ों में कुछ भी हो सकता है। जी, समटाइम। अच्छा, ये आपकी मिसेज है? जी। अच्छा, इनको डर लगता है? डर तो खैर लगता ही है, लेकिन ये है कि शाह साहब ने भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि उसे काबिल उसको विट करने से, पढ़ने से उसका जोर टूटने लगता है, लेकिन थोड़ा सा तो कभी आपने सोचा कि शायद उस घर में हो तो हम घर चेंज कर दें? जी, वही शाह साहब ने बताया कि घर पे भी है मामला, घर का ही मामला है, तो अभी इंशाल्लाह देखें, चल रहा है प्रोसेस, शाह साहब के साथ कांटेक्ट में है और इलाज चल रहा है अभी। यानी मेरे पास जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ये ज़ारों कतार रो रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा अजियत में, तकलीफ में, ख़ास तौर पे यानी कि उस घर में रहकर कोई नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, कोई आयत पढ़ना, वो ऐसा होता है जैसे क़यामत टूट गई। उस पर भी मतलब बेहतरी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो कोशिश यही होती है उन ताकतों की कि ना करेंगे, वो हर हद तक चले आते हैं, ऐसा लगता है कि बस अब मौत बची है, इसके अलावा हर हद तक चले आते हैं। देखा से काम भी मुतासिर होता है, आपका जो बिजनेस आप करते हो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, सब चीज़ें इफेक्टेड हो रही हैं। आपको क्या लगा है कि क्या है इनके साथ? यानी कि इस घर में जिन्नाती मामलात हैं और बहुत ज़्यादा यानी शिद्दत के साथ, वालिदा के साथ, और फिर वाइफ को बुरी तरह डिस्टर्ब करना, यानी तंग करना कि वो आप के आदमी बताने में जाए तो वो एक वाला तरह हो जाए कि जो कैफियत हो जाती है। और जो आपके साथ क्या होता है? आमना, मुझे काम नहीं करने दिया जाता घर में, कोई भी चीज़, इवन सफाई भी नहीं करने दी जाती। मेरे लिए किचन में जाना भी एक बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं किचन में जाती हूँ, कोई चीज़ भी उठा के मुझे मार दी जाती है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो चम्मच हो। मैं खाना पका रही होती हूँ, ऑटोमेटिकली चीज़ें वापस मुझ पे आ रही होती हैं। सफाई करो, एक चीज़ उठाओ, एक ग्लास भी उठाओ तो वहाँ तक रखो तो वो मुझे उठा के फेंक देते हैं वापस। किसी चीज़ को मैं हाथ नहीं लगा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, शादी के बाद हुआ है सब कुछ? जी, उस घर की। अच्छा, बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मसाइल हैं और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो किस कर्ब और किस तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि वो अपनी हिम्मत को हाथ से जाने ना दें। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे फैमिलीज में लड़कियों के साथ शादी नहीं हो रही होती, तो वो कहते हैं कि जी इनके साथ बचपन से कुछ साथ है जो कि शादी नहीं करने देता, रिश्ते नहीं आते। सुना है इसकी वजह से आते भी हैं तो होती नहीं है। इस तरह का मामला जो है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जितना रिलैक्स होकर मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, वही बात है कि लाइफ जा रहा है तो हम इतनी चीज़ें ऊपर नहीं कर सकते। तो वो मतलब मैंने कहा ना आपसे कि मतलब मौत थी, फिर ऐसा लगता है कि वही आ जाए तो बेहतर है। तौबा। नहीं, सही कह रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। और इंसान दुआ ही मांग लेता है, बस खत्म हो, जान छूटे। मतलब अभी इन्होंने आते मुझे मिलने करके कहा कि यार ये लाइफ वो मेरी तबीयत आउट ना हो, यानी जगह चेंज कर, तो यानी कि जिस कर्म में है वो बयान से बाहर है। होता है कि आदमी समझता कि, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसको पता होता है कि किस लाइफ से बीत रहा है। क्या इनके अंदर कुछ ऐसा फील होता है इनको, या क्या इनकी अपनी कैफियत इतनी बुरी आउट हो जाती है कि वो यानी कि आपने कभी इनको ऐसी कैफियत में देखा? हाँ, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वायलेंट तो जो मतलब एक बज़ाहिर ये होता है गुस्सा, ये अपनी कैफियत में नहीं होते, गुस्सा आ गया है। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। तो शाह साहब आप ये समझते हैं कि अगर ये घर छोड़ दें वो वाला तो ये बेहतर हो सकता है? घर छूट नहीं रहा ना, मसले तो ये होते हैं कभी घर भी नहीं छूटते। अब मैं अपने घर की बात करती हूँ, 4 साल से हम घर ढूंढ रहे, घर नहीं मिल रहा। और तुम लोग भी घर छोड़ना चाहते? 4 साल से कोई ना कोई रीजन बन जाता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। पूरी दुनिया को घर मिल रहा, हमें घर नहीं मिल रहा।
اچھا ٹھیک ہے، ہم اپنا پروگرام ختم کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس حد تک ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یعنی کہ کفریات تک ایک بالکل ایک ایسا کہ وہ بیان سے باہر ہے جو ان کی کیفیت ہے. چیزیں توڑتی تھی، جو چیز سامنے آتی تھی میں اٹھاتی تھی، میں مارتی تھی، میں نہیں روکتی تھی. مطلب تمہارے ساتھ کتنے دن تک یہ واقعہ؟ 1 ماہ تک پورا رہا تھا اور میں ہمیشہ نہیں رہتا تھا. بالکل ٹھیک ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں، کرتے کرتے میں ہنستی تھی. پہلے میں ہنسنا شروع کرتی تھی، ہنسنے کے بعد مجھے نہیں پتا، اس کے بعد پھر جو چیز میرے پاس ہوتی تھی نا میرے سامنے سے چیزیں ہٹا دیتے تھے. جو چیز ہوتی تھی میں اٹھاتی تھی اور میں مارتی تھی. مجھے توڑنے میں مزہ آتا تھا. میں نے اپنی کتنی چیزیں گھر کی توڑ دی، لیکن پھر بھی تمہاری ول پاور بہت اسٹرانگ تھی. تم ماشاءاللہ اوور کم کر گئی. ایسی دور شریف ہر وقت پڑھتے رہے، ہر وقت پڑھتے رہے. میں یہ کہوں گی اور یہ سوچے کہ آپ مسلمان ہیں تو کچھ برا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ مطلب کچھ شاہ صاحب نے مطلب جو چیزیں کچھ بتائی ہیں کہ اس سے اس کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں تو فیمیلوں میں سب پرابلم کچھ اور ہو جاتے تھے. نیل آتے تھے میرے جسم پہ تو وہ نیل کا میں کہتی ہوں یہ کہاں سے آ گیا؟ میں تو کہیں ٹکرائی بھی نہیں ہوں، نیل کہاں سے آ گیا؟ تو وہ چیزیں بھی بڑی غلط ہے. جی یہاں پروگرام میں ختم کرنا چاہوں گی. اور ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم نے سنے بھی نہیں، بہت تکالیف سے لوگ گزر رہے ہیں. لیکن یہ جو نمک والی بات ہے یہ ضرور آپ اپنے گھر میں رکھیں، لاہوری نمک. پھر آپ نے سمندر والی بات جو بتائی وجہات یوگی نے، اس پر بھی عمل کریں اور ساتھ نماز باقاعدگی سے اگر پڑھیں، صدقہ دیتے رہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی اسٹرینتھ سے اس چیز پر قابو پا سکیں گے. اور وہ بہت سارے حاسد لوگ نماز پڑھیں، باوضو رہیں، بالکل جو اوراد و وظائف ہیں، دعائیں ہیں. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم نماز پڑھنا، ان کی وائف کا قرآن کی آیت پڑھنا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عذاب ہے کہ وہ دھکے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ پوزیشن ان کی اپنی یعنی آؤٹ ہو جاتی ہے. اور نماز سے روکتی نا چیز، نماز سے روکتی ہے، اچھا کام کرنے سے روکتی ہے. ہاں مطلب وہ کہ آپ سوچیں گے میں ارادہ ڈیلی کرتی ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے ڈیلی، پر میں پڑھتی نہیں ہوں. تو یہ بھی کیا چیز ہے کہ میں ڈیلی کہتی ہوں نہیں یار آج سے نماز شروع کرنی ہے. بالکل. مجھے بتائیں، کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو مخلوقات ہیں کچھ نیک ہوتی ہیں کچھ بد ہوتی ہیں. اچھا میں پروگرام کو سم اپ کر کے ختم کرنا ہے. اب سوری ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بس یہ پروگرام آج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی اسٹرینتھ پر قابو رکھیں اور اللہ سے بڑی طاقت اور کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ سوچئے اور اس کو اوور کم کر کے اپنی زندگی نارمل کی طرف لائیے. گڈ مارننگ پاکستان. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے.